السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا علمی ادبی فیس بک پیج تحریک بقائے اردو۔ پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام۔ معزز خواتین و حضرات، ہمارے ناظرین و سامعین کرام، ملک اور بیرون ممالک سے ہمارے تمام تر جو بھی اس علمی ادبی پروگرام میں مہمان ہیں، ناظرین ہیں، سامعین ہیں، سب سے پہلے میں انہیں خوش آمدید کہتا ہوں، اور جو اس پروگرام کے دوران یا اس کے بعد بھی آئیں گے انہیں پیشگی استقبال کہتا ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ تحریک بقائے اردو کا علمی ادبی پروگرام جو ہے، الحمدللہ اس میں ہمارے جو بھی مہمان آ رہے ہیں یا آئندہ بھی آئیں گے، آپ سب جانتے ہیں کہ ان کا تعلق چاہے ہمارے ملک یعنی ہندوستان سے ہو، یا ہمارے جو بر صغیر کے ممالک ہیں، خلیج ممالک ہیں، یا اردو کی جتنی بھی نئی نئی بستیاں آباد ہوتی جا رہی ہیں یا ہو چکی ہیں، ان میں جو بھی مقیم اردو کے حضرات ہیں ہم ان تک پہنچے ہیں۔ تو اسی سلسلے کی ایک کڑی آج ہمارے روبرو، آپ کے روبرو ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں محترم نصیر احمد خان صاحب۔ سب سے پہلے میں تحریک بقائے اردو کی جانب سے نصیر صاحب آپ کا استقبال کہتا ہوں، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، جو ہمارے آج کے مہمان ہیں محترم نصیر احمد خان صاحب، یہ سابق چیئرپرسن جوہر لال نہرو یونیورسٹی بھی رہ چکے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کی مختلف جہات ہیں، ادب میں ان کا بہت بڑا مقام ہے۔ میں کیا کیا کہوں اور کیا نہ کہوں، پھر بھی چونکہ موصوف کی میں تھوڑی سی آپ تک شناسائی کرواتا چلوں کہ یہ ادیب بھی ہیں، ناقد بھی ہیں، محقق بھی ہیں، بہترین ماہر لسانیات میں ان کا شمار ہوتا ہے، ماہر اسلوبیات میں، ماہر ادبیات میں، مترجم بھی ہیں، لغت نویس بھی ہیں، بہت سارے پہلو ہیں ان کی شخصیت کے۔ کوشش کریں گے کہ ہم ایک ایک کر کے ان تمام پہلوؤں کو یہاں ان کے سامنے رکھ کے ان سے باتیں کر پائیں۔ جہاں تک آج ان کی گفتگو کا موضوع ہم نے رکھا ہے وہ ہے 21ویں صدی میں اردو زبان کے مسائل اور امکانات۔ بے شک اس پہ بہت سے لوگوں نے بہت کچھ کہا بھی ہے، لکھا بھی ہے، اور قومی اور عالمی سطح کے کچھ سیمینارز بھی ہوئے ہیں، اب تو ویبینار اس کی شکل اختیار کر چکا۔ بہرحال میں سب سے پہلے ناظرین کی طرف سے، اپنی طرف سے نصیر صاحب، آپ سے، آپ کے چونکہ جس عمر کی دہلیز میں آپ پہنچے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ ایک میں کہوں گا کہ ایک وہ معیار، وہ مقام حاصل کیا ہے کہ لوگ نام سنتے ہیں ادب میں، تو ظاہر سی بات ہے بہت سا رشک ہوتا ہے کہ ہمارے پاس نصیر خان صاحب جیسے ادب میں ماہر لوگ محفوظ ہیں اور لکھ رہے ہیں۔ میں جاننا چاہوں گا کہ آپ نے اپنا ابتدائی جو تعلیمی اور تربیتی سفر ہے وہ کب، کیسے، کہاں سے جو ہے حاصل کیا ہے، اور آج آپ اس مقام تک پہنچے ہیں؟ دیکھیے، ہمارے خاندان کی روایت ہے کہ ہماری ابتدائی تعلیم تو مذہب کو لے کے ہوئی گھر پر، اور جب سب مذہبی چیزیں سمجھا دی گئیں، بتا دی گئیں، اور پھر اس کے بعد ہم جدید تعلیم کی طرف آئے، یعنی اسکول میں ہمارا داخلہ ہوا۔ تو یہ ایک ہے، تو میں یعنی میری جو بنیاد ہے وہ ایک ایسے ماحول میں ہوئی ہے جو مذہبی ماحول تھا، اور میرے والد اور میری والدہ اور میری دادی وغیرہ یہ لوگ کافی مذہبی لوگ تھے، اور جہاں سے ہمارا تعلق ہے وہ قصبہ بھی بہت مذہبی ہے، اور اس کا پوری دنیا میں مقام ہے، ماہرہ شریف اس کو کہتے ہیں۔ اچھا، جی جی، یہ بریلوی والے جو ہیں وہ وہیں سے مرید ہیں، تو یہ تو سلسلہ ہے۔ تو اس قصبے میں 3 طرح کے لوگ آباد ہیں۔ ایک تو پٹھانوں کی بستی ہے، ایک سیدوں کی بستی ہے، اور ایک زبیریوں کی بستی ہے، زبیری، سید اور پٹھان۔ تو سب کے ماحول جو تھا وہ علمی ادبی رہا، اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے وائس چانسلر سر ضیاء الدین کا تعلق بھی ماہرے سے ہی تھا، اور یہ جو
سید خاندان ہے، اس میں احسن ماہروی وغیرہ یہ لوگوں کا کافی بڑا مقام ہے اردو ادب میں. تو یہ پٹھانوں میں تو ہم لوگ ہیں، ہمارا خاندان ہے پرانا، اور ہمارے پردادا یا کچھ تھے جن کے نام سے وہ محلہ آباد ہے، سمن ٹولہ اس کو کہتے ہیں. تو یہ تو ہوا یہاں سے، اور پھر اس کے بعد ہم نے یہاں سے انٹر کیا، پھر میں علی گڑھ چلا گیا اور وہاں سے میں نے بی اے کیا، اور پھر اردو ادب میں ایم اے کیا، اور پوزیشن کے ساتھ اور ڈویژن پوزیشن دونوں میری تھی. میرا فوراً داخلہ ہو گیا اور پی ایچ ڈی میں، اور عالم مسعود صاحب میرے نگراں مقرر ہوئے. لیکن جو مجھے موجود کیا گیا وہ کچھ اس طرح کا تھا کہ میں سمجھ رہا تھا کہ میں اہل نہیں ہوں اس کا کہ اس پر میں کام کر سکوں. تو میں نے سور صاحب سے کہا، تو انہوں نے کہا تھوڑی بہت تربیت آپ حاصل کر لیجئے لسانیات کی اور دلی چلے جائیے. پروفیسر پنڈت لسانیات کے شعبے کے دلی یونیورسٹی میں پروفیسر ہیڈ تھے، ملا. تو وہاں پہ مجھ سے کہا گیا کہ اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو لسانیات پہ ایم اے کرنا چاہیے. تو میں نے ارادہ کر لیا کہ مجھے اب لسانیات میں ایم اے کرنا ہے. تو میں علی گڑھ آیا، میں نے بتایا تو لوگ پریشان ہو گئے، حیرت میں پڑ گئے کہ بھئی آپ کو یہاں اسکالرشپ مل رہا ہے اور سب چھوڑ کے ایم اے کرنے جا رہے ہیں، یہ کیا ہے. تو لیکن مجھے کچھ لگا کہ شاید یہ ٹھیک رہے گا. میرے ایک استاد اور دوست بھی کہیے ان کو، استاد دوست امریکہ میں رہتے تھے، پروفیسر عبدالعظیم، جو بعد میں یہاں آئے، صدر شعبہ بھی ہوئے لسانیات کے اور ڈین بھی ہوئے، اور بڑا مقام ہے ان کا. تو اس سے کے رابطے میں تھا. انہوں نے کہا تم ایم اے کرو اور یہاں آ جاؤ، اور یہاں بہت موقع ہیں اور وغیرہ وغیرہ. تو خیر یہ سب سلسلے سب چلتے رہے. پھر میں نے علی گڑھ آیا تو مسعود حسین خان صاحب جو جامعہ ملیہ کے وائس چانسلر ہوئے، ان سے ملا تو انہوں نے کہا کہ آپ کہیں نہیں جائیں گے، آپ کو یہیں رہنا ہے علی گڑھ میں، اور یہیں پر آپ کو اپنی پی ایچ ڈی کرنا ہے، اور میں آپ کو پی ایچ ڈی کراؤں گا. تو اس طرح سے میں نے لسانیات میں، تو اردو ادب میں ایم اے، لسانیات میں ایم اے. اب میرے سامنے مسئلہ یہ تھا کہ مجھے آگے کیا کرنا ہے. جی جی. تو یہ ذہن میں آیا کہ بہتر یہ ہوگا میرے لیے کہ میں اپنی ذاتی ریسرچ جو ہے وہ تو لسانیات کو بیس بناؤں، اور جو میرا تقرر ہوا ہے وہ اردو ادب میں ہوا ہے. تو اردو ادب میں کہ جو طلباء ہیں ان کو اردو ادب اور اس خاص طور پر فکشن میرا موضوع تھا، اور نان فکشن یہ نسل جو ہے اس پر میں نے کام کیا. تو اپنا کیریئر میں نے شروع کیا ایز اے ٹیچر، ایز اے لیکچر اسسٹنٹ پروفیسر کشمیر یونیورسٹی سے، اور وہاں میں رہا. وہ محمد حسن صاحب نے مجھے وہاں بلایا، لیکن جب محمد حسن صاحب آ گئے تو میرا وہاں جی نہیں لگا، اور میں جلدی وہاں سے واپس آ گیا علی گڑھ. علی گڑھ میں میں نے کچھ دن پڑھایا، اور پھر وہاں سے مجھے موقع ملا یہاں آنے کا دلی. تو جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں میرا تقرر ہوا، اور وہاں میں نے علمی اور ادبی اور لسانیات کی اس طرح کے کام جو تھے اس کو جاری رکھا. یہ ہے ماشاء اللہ، بہت ہی خوبصورت سفر جو ہے یہ آپ نے بتایا ہمیں، چاہے وہ عبدالعظیم کی بات ہو، مسعود حسین خان صاحب کی ہو، یا محمد حسن، اور پھر کشمیر تک کا آپ کا جو سفر ہے بہت خوبصورتی سے. اور اس میں ظاہر سی بات ہے کہ پھر لسانیات جیسے موضوع پہ جسے ہم ایم اے کے دوران مشکل سے ہم کہتے ہیں کہ بس کہ پاس ہو جائے، اس لیے کہ بڑا خشک سا یہ مضمون لگتا ہے. بہرحال یہ تو تھا کہ ہم تعلیمی اور تربیتی اعتبار سے. میں یہاں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ اس تمام سفر میں آپ علمی اور ادبی سرگرمیوں کے ساتھ کیسے جڑے؟ کب پہلا کوئی ایسا شاہکار منظر عام پر آیا؟ کون سی کتاب، کون سا مضمون، یا کس طرح جو آپ علمی اور ادبی دنیا کے اندر داخل ہوئے؟ وہ کیا وجوہات، کون سے اسباب، یا کون سا رسائل؟ جی 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 اصل میں ہوا یہ تھا کہ میں نے پی ایچ ڈی دلی کی ایک بولی ہے جو پرانی دلی کے جو کرخندار لوگ ہیں وہ بولتے ہیں، اس کو میں نے موضوع بنایا اور اس پہ میں نے کام کیا.
اور تو مجھے یہ احساس ہوا کہ اردو میں تو پورا ورجن ہے، کچھ بھی کام نہیں ہوا ہے، زبان کو لے کے کوئی کام نہیں ہوا ہے، تو مجھے یہاں ٹھہرنا پڑے گا اور اپنی پوری تحقیق جو ہے وہ اردو زبان کے تعلق سے بنانی پڑے گی۔ تو سب سے پہلے میری ایک کتاب آئی اردو کی بولیوں پر، وہ دوسری کتاب تھی پوری اردو دنیا میں، پہلی انشاءاللہ خان انشاء نے دریائے لطافت لکھی تھی، اس میں ذکر کیا تھا اردو بولیوں کا، اور اس کے بعد میں نے ایک کتاب دی، اس کا کافی اچھا ریسپانس ملا۔ اب پھر میں نے دیکھا کہ یہ تو بہت کام ہے، تو سرور صاحب ہوں یا مسرور حسین خان صاحب ہوں یا دوسرے عظیم صاحب ہوں یا میرے اور قاضی عبدالستار، معین حسن جذبی میرے ٹیچر رہے ہیں، تو ان لوگوں نے سب نے یہ کہا کہ دیکھو بھائی اب رشید صاحب آپ کو لسانیات میں کچھ کرنا ہے، کیونکہ یہ ورجن فیلڈ ہے، اس میں کچھ کام نہیں ہوا ہے۔ اور سور صاحب تو یہ ٹوکتے تھے کہ میں نے اسی لیے تمہیں یہاں یہ مواقع فراہم کیے، انہوں نے مجھے لیکچرشپ بھی آفر کی تھی جس میں شہریار اور یہ سب لوگ لائن میں لگے ہوئے تھے، لیکن کیونکہ میں لسانیات اور ادب دونوں سے جڑا ہوا تھا تو ایک میری حیثیت ایسی تھی، اور بلکہ میں مذاق میں کہتا تھا کہ بھائی آپ لوگ جو جانتے ہیں وہ تو میں جانتا ہی ہوں، لیکن اس کے علاوہ میں جو جانتا ہوں اس کی اصطلاحوں کے آپ ہجے بھی نہیں کر سکتے۔ میری مراد لسانیات تھی تو ہم لوگ اس طرح سے، تو یہ تھا مجھے کہ اب مجھے اس پہ کام کرنا ہے۔ تو پہلا تو میں نے اردو بولیوں پہ کام کیا، جو میرا خیال ہے اردو دنیا میں کہیں پر اس پہ کام نہیں ہوا۔ دوسرا کام میں نے کیا، اردو زبان کی قواعد لکھی اور لسانیاتی نقطہ نظر سے اس کام کو کیا۔ اس لیے کیا کہ حیرت ہے کہ اتنا یہ علم، خیر چلیے زیادہ پرانا نہیں ہے لیکن اس پہ کام تو ہونا چاہیے تھا، اتنی بڑی زبان ہے تو اس پہ کام کیوں نہیں ہوا، اور پاکستان میں بھی نہیں ہوا اور ہندوستان میں بھی نہیں ہوا، اور دوسری چیزیں تو ہوتی رہیں، شاعری ہوتی رہی، افسانے لکھے جاتے رہے، لیکن یہ ادبی کام ہوا، لسانی کام کوئی نہیں ہوا۔ تو میں نے اردو زبان کا تجزیاتی مطالعہ، لسانیاتی مطالعہ، پورا تجزیہ کیا، آواز سے لے کے اور معنی تک اور لفظ تک۔ تو ایک کتاب آئی جس کا میں نے عنوان رکھا اردو ساخت بنیادی عناصر، وہ کافی لوگوں نے پسند کیا اس کو۔ پھر یہ لوگ مجھے ٹوکتے رہتے تھے، جو میرے استاد تھے، عالم مسرور صاحب تھے اور جذبی صاحب تھے اور خورشید اسلام صاحب تھے اور یہ سب، اور مسرور حسین خان، کہ بھائی اب کیا کر رہے ہو، اب کیا کر رہے ہو۔ تو وہ میرا ایک طرح سے یہ تھا کہ مجھے جلدی ان لوگوں سے جو میں نے وعدہ کیا ہے میں پورا کر لوں۔ تو پھر میں نے ایک اردو کی صوتی لغت لکھی، وہ ترتیب کی، اور یہ ہندوستان پاکستان میں پہلی کتاب ہے اردو کی صوتی لغت، جس میں یعنی ڈینیل جونز کی جو انگلش کی فونیٹک ڈکشنری آف انگلش ہے، بالکل اسی پیٹرن پہ میں نے فونیٹک ڈکشنری آف اردو لکھی، اور یہ ہندوستان اور پاکستان میں واحد کتاب ہے جو ایک منظر عام پائی، اور اس کے ایڈیشن وغیرہ بھی آنا شروع ہو گئے، دوسرا تیسرا چھپ رہا ہے۔ تو یہ کام ہوا۔ پھر میں نے یہ سوچا کہ اردو زبان کی تاریخ کے بڑے مسائل ہیں، جو لوگ لکھ رہے ہیں، جو لکھ رہے ہیں وہ پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں۔ سب میرے بزرگ ہیں، میں بہت احترام کرتا ہوں، انہوں نے ہی انگلی پکڑ کے مجھے چلنا سکھایا، تو وہ اپنی بات الگ ہے، لیکن جب تھوڑا سا ڈکن کالج میں جب میں تھا تو سینٹر ایڈوانس اسٹڈیز ان لنگوسٹکس ایشیا میں سب سے بڑا انسٹیٹیوٹ تھا لنگوسٹکس کا، وہاں سے میں نے ایم اے کیا تھا، اور پوزیشن اور ڈویژن دونوں تھی میری۔ تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کوئی کہہ رہا ہے اردو سندھی سے نکلی ہے، کوئی کہہ رہا ہے اردو پنجابی سے نکلی ہے، کوئی کہہ رہا ہے اردو ہریانی سے نکلی ہے۔ تو میری سوچ یہ بن رہی تھی کہ یہ تمام جو جن زبانوں کا ذکر کیا جا رہا ہے یہ خود پیدائشی مراحل سے گزر رہی تھی اس وقت جب اردو پیدائشی مراحل سے گزر رہی تھی۔
تو ایک بچی کے بطن سے ایک دوسری بچی کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ تو یہ یہاں پہ کچھ گھپلا ہے. تو میں سوچتا رہا بہت مجھے ٹائم لگا, مجھے 20 سال اس پر اسٹڈی کرنے پڑا, اور پھر میں نے ایک ذہن بنایا اور پھر ایک کتاب میں نے لکھنی شروع کی. اور الحمدللہ میرے ساتھ کچھ تھوڑا سا یہ ہے کہ میں جلد باز نہیں ہوں کتاب آ جائے, جیسا کہ عام طور پر دیکھا گیا ہے جلدی جلدی آئے کہ ایک کتاب آ رہی ہے دوسری آ رہی ہے. یعنی 40 سال میں میری 4 کتابیں آ گئی ماشاء اللہ, ورنہ یہاں 4 سال میں 4 بھی آ جاتی ہیں. تو اس سے پہلے کہ جی آپ مزید ہمیں کچھ بتائیں, میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ملک نظامی صاحب آپ کو سلام کہہ رہے ہیں, آپ سے جڑے ہوئے ہیں. حمید اللہ خان صاحب پروفیسر ہیں, وہ آپ کو دیکھ سن رہے ہیں. ولا جمال صاحبہ مصر سے آپ کو سلام دعا کہہ رہی ہیں, اور انہوں نے 2-4 کمنٹس بھی اچھے کیے ہیں, میں پڑھوں گا. لسانیات پر کام کرنا آسان نہیں, اس لیے کہ لوگ لسانیات سے دور رہتے ہیں, یہ بھی نہیں کہا. حسن امام صدیقی صاحب آپ کو سن پا رہے ہیں, انہوں نے سلام بھی دیا ہے, سلام پیش کیا ہے. طاہرہ پروین یہ بھی آپ کو سلام پیش کر رہی ہیں. ڈاکٹر ریاض احمد جموں سے آپ کو سلام دعا کہہ رہے ہیں. محمد اقبال صاحب آپ کو سلام. اس کے بعد سیفی سرونجی صاحب آپ کو سلام و دعا کہہ رہے ہیں. پرویز احمد خان صاحب آپ کو سری نگر سے سلام اور دعا کہہ رہے ہیں. فیاض خان صاحب. تو اس طرح سے یہ ہمارے ناظرین جو ہیں انہوں نے سوالات بھی کیے ہیں آپ سے, آپ کو سلام بھی پہنچایا ہے. بہرحال آپ ابھی اپنا جو ہے کتابوں کا سلسلہ بتائیں, پھر میں سوالات تک آؤں گا. تو اس کے بعد جی جلد ہی میں ختم کروں گا, کیونکہ اس پہ تو بہت ایک کتاب بھی بہت گفتگو ہو سکتی ہے. میں صرف اس کا کچھ پوائنٹس بتاؤں گا. تو میرے ذہن میں آیا کہ میں اردو زبان کی تاریخ لکھوں, تو مجھے 10-12 سال لگے مطالعہ کرنے میں, اور پھر میں اس نتیجے پہنچا کہ اردو زبان کی تاریخ ایک کتاب آنی چاہیے. تو اس میں اچھا جب آپ کے پاس کچھ کہنے کو نہیں ہے اور آپ کہہ رہے ہیں تو وہ کتاب نہیں ہوتی. کچھ نیا ہے کہنے کو اور آپ کہہ رہے ہیں تو پھر اس کے معنی ہوتے ہیں. تو اس میں نئی بات یہ ہے کہ اب تک جتنی بھی تاریخیں لکھی گئی ہیں اس میں ادوار میں بانٹ کے نہیں دیکھا گیا. تو تاریخ کو بغیر ادوار میں بانٹے ہوئے نہیں سمجھا جا سکتا. تو میں نے ادوار میں نہ صرف بانٹا ہے بلکہ 4 ادوار میں بانٹ کے ان کو نام بھی دیے ہیں جو لسانی عمل ہوئے ہیں اس پیریڈ میں, اس کو بتاتے ہوئے یہ بات کہی گئی ہے. تو وہ اپنی نوعیت کی بالکل نئی کتاب ہے, جس کے 2-3 ایڈیشن آ چکے ہیں. اور یہ تو سب چلتا رہا. اس کے بعد میں اگنو سے جا کے جڑا, اندرا گاندھی نیشنل اوپن سے. تو وہاں میں نے یہ کام کیا کہ اصل میں یونیورسٹی گرانٹ کمیشن کا ایمریٹس فیلو تھا. تو وہاں پر یہ ایک میٹنگ میں اگنو کے وائس چانسلر سے میری ملاقات ہوئی. میں نے کہا 25 سال ہو گئے آپ نے اردو ڈپارٹمنٹ اپنے قائم کیوں نہیں کیا؟ تو پہلے تو ٹال میں نے دوسری گفتگو میں ان سے یہ بات دہرائی تو کہہ لیا تو آپ آ جائیے. تو میں پھر وہاں چلا گیا. یہاں سے سبکدوش ہو چکا تھا جواہر لال نہرو یونیورسٹی سے. تو میں نے 8 سال وہاں پہ کام کیا اور شعبہ اردو قائم کیا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پورے ہندوستان میں نے 28 سینٹرز اسپیشل اردو اسٹڈی سینٹرز قائم کیے پورے ہندوستان میں, جس میں گوا بھی شامل ہے, جس میں چھتیس گڑھ بھی شامل ہے, آپ کا کشمیر بھی ہے, یو پی بھی ہے, وغیرہ وغیرہ, سب کلکتہ ہے سب. تو اور اس میں 16,000 اسٹوڈینٹس, جب میں نے ختم کیا 16,000 اسٹوڈینٹس جو تھے وہ انرول تھے. تو یہ مجھے بہت سیٹسفیکشن ملا کہ ایک کام میں نے یہ بھی کیا. تو ان کے لیے میں نے سرٹیفکیٹ کورس, ڈپلوما کورس اور گریجویشن آنرس, بی اے آنرس کا کورسز خود بنائے, خود ایڈٹ کیے کتابیں, اور 16 کتابیں ایڈٹ کی اور اس کو چھپوایا اور وہ اسٹوڈنٹس میں تقسیم کیا. تو اس طرح سے ایک چھوٹا سا وہ ہے. تو اس سے قریب 38-40 کتابیں میری آ گئی ہیں. یہ تو وہ تھا لیکن کمپائلیشن تھا زیادہ تر, لیکن وہ جو تھی کتاب ہے وہ صرف ریسرچ ہیں اور بیس ہے اس کی. اس کتاب نہیں لکھی گئی بس. اینڈ آئی ایم فلی سیٹسفائیڈ ود مائی ورک.
بہت خوب، بہت خوب. تو ہمارے تمام ناظرین بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ الحمدللہ بہترین کام کرنے والوں میں سے ایک ہیں، اور بہت ساری انہوں نے دعائیں بھی دی ہیں. آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے، اور بہت سارے سوالات بھی ساتھ ساتھ پوچھے جا رہے ہیں آپ کی گفتگو سے ہی. تو میں زیادہ کچھ اور نہ تمہید باندھتے ہوئے، ایک تو سوال یہ پوچھا گیا کہ اردو کو لشکری زبان کیوں کہتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے، آپ تھوڑا سا اس پہ اگر تبصرہ کریں، پھر میں کچھ اور سوال ہیں ایک ایک کر کے آپ تک پہنچاتا جاؤں گا. اصل میں کنسیپٹس جو ہیں وہ غلط بن گئے ہیں. اور اصل میں یہ کہہ دیا گیا کہ یہ جو باہر سے لوگ آئے تھے، اور باہر سے لوگ جو آئے تھے ان کی فوج میں یہ تھا کہ ایک رابطے کی زبان ہونی چاہیے. تو وہ فوجی لوگ جو زبان بولتے تھے وہی اردو ہے. یہ کنسیپٹ غلط ہے. تو اس لیے اس کو لشکر کی زبان کہا گیا. لشکر سے مطلب ہی یہ ہے کہ آدمی اور یہ سب، اور اردو کے مطلب بھی لشکر کے ہیں اور یہ بھی ہے. تو یہ بات صحیح نہیں ہے. لیکن ریسرچ ہوتی ہے. مجھ سے میں آج یہ کہہ رہا ہوں، میرے بعد کوئی اور اچھی بات کہے گا، زیادہ معیاری بات کہے گا، لیکن میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں آج کہ اردو لشکری زبان نہیں ہے. لیکن ہے، یعنی دیکھیے میں ایک بات بتا دوں کہ اردو کی ترویج و اشاعت میں 3 چیزوں نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے: خانقاہوں نے، بازاروں نے، اور جو دربار تھے اس نے. تو یہ تو بیس تھا. اس کے بعد جو ہمارے ثقافتی ادارے ہیں انہوں نے بے حد اہم رول پلے کیا ہے اردو ترویج و اشاعت میں. اور اس میں مشاعرے، قوالی، 4 بیت، مجرے، غزل گائکی، مرثیہ خوانی، داستان گوئی اور وغیرہ، یہ جو ثقافتی ادارے سب نے مل کے. پروفیسر امید اللہ خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ بہت درست کہا جناب آپ نے. تو بہرحال اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے، جو کہ اب آپ ہمارے درمیان ہیں، تو ایک سوال یہ بھی آیا ہے کہ یہ حمید اللہ خان صاحب کا ہی ہے کہ زبان اور بولی میں کیا فرق ہے بنیادی؟ مطلب زبان اور بولی اکثر کہا جاتا ہے، تو ان میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے، زبان کی ذیلی شکل کو بولی کہتے ہیں. میں نے جو اردو ڈائریکٹس کام کیا ہے وہاں کنسیپٹ میرا یہ تھا کہ ایک لینگویج تھی، اور وہ لینگویج جو ہے وہ بدلتی ہے. لسانی دباؤ پڑھتے ہیں، یا سماجی دباؤ پڑھتے ہیں، یا علاقائی دباؤ پڑھتے ہیں. یعنی اردو دلی میں بولی جا رہی ہے، مرکز جو ہے دلی ہے. اگر وہ کسی دوسرے علاقے میں بولی جا رہی ہے جو ریموٹ ایریا ہے، تو وہ علاقے کا فرق ہے، اور اردو جو مرکز میں بولی جا رہی ہے اس سے متعلق نہیں ہے. تو اپنے طور پہ وہ ڈیولپ ہو رہی ہے، تو اس کو ہم ریجنل ڈائلیکٹس کہیں گے. ٹھیک ہے نا؟ اگر جس سماج میں بولی جا رہی ہے وہاں کافی فرق ہے. لوگ جو بول رہے ہیں اس پر دباؤ پڑ رہا ہے طبقے کا، سماج کا. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کو پھر ہم سماجی، مثال کے طور پر آپ جیسے اردو کو لے لیجیے. مزدور جو زبان بول رہا ہے وہ پڑھا لکھا طبقہ نہیں بولتا. جو ڈاکٹر بول رہا ہے وہ انجینئر نہیں بولتا. ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح سے جو یہ فرق پیدا ہو رہا ہے، تو اس کو ہم سوشل ڈائلیکٹ کی شکل میں دیکھتے ہیں، اور اس کو سوشل ڈائلیکٹس کہتے ہیں. تو ہم نے نشاندہی کی اپنی کتاب میں کہ سوشل ڈائلیکٹس بھی ہیں. ریجن ڈائلیکٹس ہو گئی، سوشل ڈائلیکٹس ہو گئی. اب تیسری جو ایک اس میں وہ لسانی ہے. لسانی دباؤ کی وجہ سے زبان کے اندر تبدیلیاں آتی ہیں. جیسے اردو ہے، وہ میں دلی میں بولتا ہوں، دلی مرکز ہے اس کا، مثال کے طور پر. اب وہ کشمیری میں بولی جاتی ہے، تو کشمیری کا اثر اس اردو پہ پڑے گا جو کشمیر بولی جا رہی ہے. تو یہ لسانی دباؤ ہے اردو پر. تو وہاں ایک ہٹی ہوئی بولی زبان جو ہے وہ سامنے آئے گی. تو اس لیے اس کو ہم کشمیری اردو کہیں گے. یا دکن میں ہے، جس سے دکنی اردو ہے، دکنی اردو کہا جاتا ہے. تو دکنی اردو بھی اسی وجہ سے ہے کہ وہ غیر آریائی علاقوں میں بولی جا رہی ہے. کنڑ ہے اس میں آپ کا تیلگو ہے، تامل ہے، ملیالم ہے.
کوکنی ہے، تو ان علاقوں کی زبانوں کے اثرات زبان پر مرتب ہوتے ہیں. تو جب ہو رہے ہیں تو اس کو جب آپ دیکھیں گے تو وہ آپ کو لنگوسٹک ڈائلیکٹس کی شکل میں نظر آئے گا. تو لسانی اور سماجی اور علاقائی. میری کتاب ہے، یہی سوال ہمارے بہت سارے ناظرین نے، جن میں سے ولا جمال صاحبہ مصر سے کہہ رہی ہیں، اور یہاں اور 2-4 لوگوں نے یہی کہہ دیا ہے کہ محترم آپ کی کتابیں ہمیں کیسے دستیاب ہو سکتی ہیں؟ کہاں سے ہو سکتی ہیں؟ اب دیکھیے اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ میری کتاب آؤٹ آف پرنٹ ہو جاتی ہے. اب جیسے ہسٹری کی کتاب آئی وہ 3 مہینے میں سب بک گئی، چوتھی لغت آئی وہ بک گئی. تو آؤٹ آف پرنٹس ہوتی رہتی ہیں. اب کچھ ری پرنٹس ہو رہی ہیں تو آپ ان کے ایڈریسز دیجیے، تو میں کوشش کروں گا کہ میری طرف سے ان کو گفٹ کے طور پر کتابیں پہنچ جائیں. تھینک یو، بہت بہت شکریہ. ایک سوال آیا ہے کہ فونیمیات اور نعمینیات اور زبان میں اس کی اہمیت سے متعلق کچھ آپ بتائیں. نہیں، کوئی سوال نہیں سمجھا. فونیمیات اور نعمینیات اور زبان میں اس کی اہمیت سے متعلق، یعنی فونالوجی ہوگا، فونیٹکس اور فونیمیات. سوال کچھ تھوڑا سا غیر سنجیدہ سا ہے، اس لیے کہ یہ بہت ٹیکنیکل ٹرمس ہیں، اس کو سمجھا نہیں ہے. ایک لینگویج ہوتی ہے، اس کے مختلف لیئرس ہوتے ہیں. ایک آواز ہوتی ہے، لفظ ہوتا ہے، جملہ ہوتا ہے، معنی ہوتا ہے، اور اس کی لفظیات ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو جب ہم زبان کی تلفظ کی بحث کرتے ہیں تو وہ آوازوں سے متعلق ہوتی ہے. تو آوازوں کی جو تقسیم ہے اس کے علم کو فونولوجی کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. کیسے تلفظ ہو رہی ہے، اعضائے صوت کس طرح عمل کر رہے ہیں، اور اسی سے ہم زبان کے جو شکل ہے کہ اس کا تلفظ کیا ہوگا، معیاری ہوگا یا غیر معیاری ہوگا، اس کا تعین کرتے ہیں. تو یہ فونیمکس جو ہے یہ دراصل منیمل یونٹ آف دا لینگویج ہے، یعنی چھوٹے سے چھوٹی اکائی ہے زبان کی، جسے ہم آواز کہتے ہیں. وہ آواز جو اعضائے صوت سے تلفظ کے ذریعے تلفظ ہوتی ہے، کیونکہ ہر آواز تو بہت سی ہے، مٹھانا بھی ہے، سیٹی بجانا بھی ہے، کھانسنا بھی ہے. تو لیکن وہ دوسری آوازیں ہیں، وہ آواز جو اعضائے صوت جس کو ادا کرنے سے آپ اسے زبان میں استعمال کرتے ہیں. تو اس کی بحث کو فونیمکس کہتے ہیں. اور معنیات کا مطلب یہ ہے کہ جو لینگویج ہے اس میں جو الفاظ ہیں تو الفاظ کے جو معنی ہیں ان کے شیڈز ہیں. اب دیکھیے تو اس کی اگر آپ بحث کریں گے تو لمبی بحث ہے. میں اشاروں میں سمجھا دوں کہ ہم الفاظ مستعار لیتے ہیں، کسی زبان سے لفظ ہم نے مستعار لیا. اب یہ کہنا کہ عربی میں جیسا اردو والوں میں ہوتا ہے، یہ بہت بڑی خامی ہے اردو کی، کہ عربی سے فارسی سے جو الفاظ مستعار لیے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ نے الفاظ مستعار لیے ہیں لیکن آپ غلط بول رہے ہیں، کیونکہ فارسی میں عربی میں ایسا نہیں بولا جاتا. تو اس کا جواب سائنٹیفک جواب یہ ہے کہ ہر زبان کا اپنا صوتی مزاج ہوتا ہے. تو وہ جو بھی چیز مستعار لیتی ہے اپنے مزاج میں اس کو ڈھالتی ہے. تو اور عربی والے اکثر یہ کہتے ہیں کہ اردو والوں کا تلفظ یا وہ الفاظ کو بدل دیتے ہیں. ہمارے اسٹوڈنٹس رہے ہیں جو مدرسے کے پڑھ کے آتے تھے، تو الحمدللہ وہ ہے کو بڑی ہے والی جو ہے اس سے بولتے تھے. تو میں نے کہا کہ بھئی آپ میری کلاس میں ہیں، آپ عربی کلاس میں نہیں ہیں. تو یہ جو ہے وہ ہاں نہیں بولیں گے آپ، یا علم نہیں بولیں گے، این کا جو ہے، کیونکہ وہ تو عربی فارسی میں آوازیں ہیں، وہ تو عربی کی آوازیں ہیں، تو عربی میں تو ایسے ہی بولیں گے آپ، لیکن اردو میں نہیں بولیں گے، کیونکہ اردو میں اس طرح نہیں بولا جاتا. اس کا جو مزاج ہے اس میں یہ زبان کی آواز نہیں آتی. تو اس لیے ہم نے اپنا صوتی نظام بنایا ہے. اور اسی کی بحث جو کسی نے پوچھا ہے کہ فونیمز کیا ہے، فونیمکس کیا ہے، تو اسی سے ہم یہ طے کرتے ہیں کہ اردو کا صوتی مزاج کیا ہے. تو تلفظ بھی اسی صوتی مزاج کے مطابق ہوگا. یہ بات بہت خوب. اور ولا جمال صاحبہ آپ کو کہہ رہی ہیں کہ شکریہ، آپ نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ کتاب ملے گی. اور اس بیچ میں ہمارے ساتھ
ابراہیم صاحب جڑے ہیں یہ آذربائیجان سے, وہ بھی آپ کو سلام کہہ رہے ہیں, آپ کو کہہ رہے ہیں کہ عمدہ گفتگو ہو رہی ہے. فیاض احمد ہیں اور ملک نسیم نظامی صاحب ہیں, یہ تمام تر ہیں. ڈاکٹر مشتاق احمد وانی ہیں, اور بہت سارے نام. حفیظ الرحمان ہیں جنہوں نے کہا کہ 4 سال میں 4 ہی نہیں 40 کتابیں بھی آ جاتی ہیں. بہرحال شفیق عابدی صاحب ہیں, شکیل سیف اللہ صاحب ہیں, اشتیاق احمد مصباح صاحب ہیں. تو انہوں نے ایک سوال یہاں یہ بھی پوچھ لیا سر, مصباح صاحب کا سوال نظر سے گزر رہا ہے کہ اردو اور یہ جو گجری کے لسانیاتی اشتراک سے متعلق آپ کا کیا کہنا ہے؟ اردو کا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو نومیڈز آئے, یہ جو پاسچرز آئے, پھر انہوں نے وہ کس طرح سے یعنی وہ چراہے کی صورت میں آئے اور چرواہے یعنی گاؤ چر اور پھر گوچر سے گجر بنا, اور یہ ہم کہتے ہیں کہ اردو. تو آپ کا اس کا گوجر گھاٹ تھا جس کا بگڑ کے گجرات ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. اور یہ تو آریہ لوگ جو آئے ہیں ان کا اپنا مسئلہ ہے. اور زبان ایک پرابلم یہ ہے کہ ہم نے یہ طے کر لیا, ہماری جو اردو کی جو تحقیق ہے اس کی سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ پہلے ہم طے کر لیتے ہیں کہ یہ نتیجہ نکالنا ہے اور پھر وہاں بھر دیتے ہیں. ہم چلتے نہیں ہیں طے کرتے ہوئے, مفروضے بناتے ہوئے آگے چلے, وہ خود منزل پہ پہنچائے گا جو ڈیٹا آپ نے کلیکٹ کیا ہے. یہ ہمارے یہاں پرابلم ہے. تو یہ سمجھ لیا گیا کہ جو باہر سے لوگ آئے وہ اس زبان کو لے کر آئے اور ان کے آنے سے زبان بنی. اب میں یہاں 1 منٹ پہ سمجھا دوں. دیکھیے ایسا کہ اردو زبان جو ہے اس کے بارے میں 4-5 چیزیں سن لیجیے. ایک تو یہ ہے کہ یہ برصغیر ہند و پاک کے رابطے کی زبان ہے, ٹھیک ہے نا, جیسے یورپ میں انگلش, ٹھیک ہے نا. یہ مشترکہ تہذیب, ہندوستان کی مشترکہ تہذیب کی علامت ہے اردو, کیونکہ اس میں اشتراک سے, اس میں مختلف زبانوں کے اشتراک سے ایک زبان بنی ہے. یہ اس کی بہت بڑی خوبی ہے, یہ بہت بڑی طاقت ہے. سنسکرت اسی لیے ختم ہو گئی کہ ہم باہر سے کچھ نہیں لیں گے, اپنے کو بچا کے رکھیں گے. اور ایران نے فارسی کو یہ کہہ کے بڑھایا کہ جو آ رہا ہے وہ اپنا ہے, اور نتیجہ یہ ہے کہ ایران میں سنسکرت تو مر گئی کیونکہ انہوں نے اپنے کو چھپا کے رکھ لیا کہ بھئی یہ تو بھگوان کی وانی ہے, ہمیں اسے کسی کو بتانا نہیں ہے, دکھانا نہیں ہے, بلوانا ہے, تو مر گئی. فارسی زندہ ہوتی اس لیے کہ اس میں پوری ٹیکنالوجی, ماڈرن ٹیکنالوجی اس میں موجود ہے. یہاں تک کہ ایٹم بم بنانے کا جو طریقہ ہے وہ بھی رقم ہے فارسی میں. زندہ قومیں اس طرح سے چلتی ہیں بھائی, بہت بڑا کار. جیسے کہ جاپان نے اپنی ٹیکنیک ہے, جرمن نے اپنی ٹیکنیک ہے, انگلش کی اپنی ہے, رشیا کی اپنی ہے, ایسی فارسی کی اپنی ٹیکنیک, اپنی زبان ہے جس میں کیا ہے. تو یہ ذہن سے نکال دینا چاہیے کہ اردو جو ہے وہ باہر سے آئی ہے, ٹھیک ہے نا. اب گوجری وردی میں وہیں آ رہا ہوں. یہ بتاتا چلوں آپ کو جو بالکل سامنے کی بات ہے کہ سنسکرت تھی یہاں, اس کے بعد پراکرتیں بنی, ان سے اس کی اپبھرنشیں بنی, اور سورشینی اپبھرنش جو متھرا کے آس پاس کے علاقہ ہے وہ محمود غزنوی کے حملے کے وقت شمالی, مغربی, وسطی اور مغربی ہندوستان کی لنگوا فرنکا تھی, سوچنیا پر. تو اس پر عربی, فارسی اور ترکی کے اثرات مرتب ہوئے. اب تھی تو میں نے یہ کہا ہے کہ اردو جو ہے وہ سنسکرت مطلب آریائی زبان ہے, اور ان پہ اثرات پڑے ہیں باہر کی زبانوں کے. تو جو اتنا ہوا. اچھا, یہ اسلام سے پہلے کی بات ہے. اسلام سے پہلے ہندوستان کے تعلقات تھے, ایران سے بھی تھے, عربوں سے بھی تھے, اور ترکوں سے بھی تھے. تو تجارتی جو لین دین ہوتا تھا اس میں زبان ادھر ادھر ہوتی تھی, اور ایک مکسڈ لینگویج جو تھی وہ ڈیولپ ہو رہی تھی. ان کے آنے سے, غزنوی کے آنے سے, اور یہ جو ترک نسل تمام پورے ہندوستان کے جتنے بھی مسلمان بادشاہ ہیں وہ سب ترک نسل ہیں, کوئی دوسری قوم نہیں ہے, صرف ان کا تعلق ترکستان سے.
محمود غزنوی ہو، غوری ہو، التمش ہو، بلبن ہو، خلجی ہو، تغلق ہو، مغل ہو، یہ سب وہی ہے اسی میں. تو میرا کہنے والا یہ کہ ان کے جو یہ لوگ جب آئے تھے ان سے تیزی آ گئی، جو آہستہ آہستہ ایک زبان بننی تھی وہ جلدی جلدی بننے لگی. یہ ہوا ہے، بیس یہی ہے، اس میں عربی، فارسی اور ترکی کے الفاظ شامل ہوئے ہیں اور اردو بنی. گوجری جو ہے کہ یہ جو گوجر لوگ آئے تھے تو انہوں نے وہاں قیام کیا تھا. تو اس کا جو غزنوی کا جو حملہ تھا وہ اسی علاقے میں تھا نا، گجرات میں. تو پہلا تو سندھ میں ہوا. کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے نا کہ یہ چین کا ایک ارد کوئی قبیلہ تھا یا کوئی جگہ تھی، ارد سے وہ ترکستان پہنچے تو پھر وہ اردو ہو گئے، پھر وہ دائیں بائیں جاتے گئے. یعنی ارد مطلب بڑے جھگڑالو قسم کے، کہیں میری نظر سے گزرا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ ارد قبیلہ اردو کہلانے لگا، کہ جو وہ والے لوگ تھے تو وہ یہ خالی ترکی لفظ ہے. اور یہ تو 1857 میں یہ نہیں 1750 میں مصحفی نے اپنے تذکرے میں اس کو نام دیا ہے، جب اس نے زبان کو ریفارم کر کے ایک نئی شکل بنائی اور کہا اس کو آپ اردو کہیے. تو اس سے پہلے یہ تو ہندوی تھی، امیر خسرو کے زمانے میں ہندوی کے نام سے ہوا جاتی تھی. پھر ریختہ تھا، اردو مولا بھی اس کا نام. تو یہ وہ بات، کوئی چیز اگر کہیں مل جائے تو آپ یہ سمجھیے گا کہ اگر ایک ذائقہ میں کھا رہا ہوں مرغے کے ساتھ اور وہ ذائقہ مجھے مل گیا بطخ کا، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ مرغا ہی ہے، بطخ نہیں ہے. تو وہ ذائقے مل جاتے ہیں تو تھوڑے سے مل گئے ہوں گے، وہ ایسا نہیں. یہ مغل جو ہیں، مغل جو ہیں وہ منگول ہیں نا. تو منگول اور ترک کا جو مکسچر ہے یہ ہے. جاوید انور صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ لسان کے حوالے سے عمدہ گفتگو ہو رہی ہے، اور دبئی میں نے بھی یہی کہا تھا کسی سے کہ عربی اور فارسی کا نظام اردو کا مسئلہ نہیں ہے. تو بہرحال بہت خوب. اسی طرح حمید اللہ خان صاحب نے بھی بہت سارے سوالات کر دیے ہیں، لیکن ایک ایک کر کے میں آپ تک پہنچاتا رہوں گا. اس بیچ میں مشتاق وانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرا سوال بھی پہنچائیں. مصحفی نے پہلی دفعہ اردو کا لفظ زبان کے لیے استعمال کیا تھا، توضیحی جو لسانیات ہے اس سے کیا مراد ہے؟ اچھا دیکھیے، پہلے تو یہ بتا دوں کہ دیکھیے بہت دلچسپ بات ہے، یہ میں نے اپنے لکھا بھی ہے اور پھر فیس بک پہ میں روزانہ ایک پوسٹ بھیجتا ہوں، اور یہ میں نے طے کیا ہے کہ اپنی زندگی تک بھیجتا رہوں گا جو میرا مطالعہ ہے، تاکہ لوگوں کی کچھ غلط فہمیاں دور ہوں. 10,000 الفاظ ایسے ہیں اردو، عربی، فارسی اور ترکی کے جو مشترک ہیں. اب اس سے آپ جوڑ سکتے ہیں، اور پھر سنسکرت. تو اتنی پاورفل لینگویج ہے، یہ اتنی بڑی لینگویج ہے، اور ہم اس لینگویج کی طاقت کو، اس زبان کے حسن کو، اس زبان کی فطرت کو سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں. ہم نے کس طرح سے کہہ رہے ہیں باہر سے آ گئی، یہ مسلمانوں کی ہے، یہ ہندوؤں کی ہے، یہ اس کی ہے، اس کی. کوئی اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہا ہے. سچائی کیا ہے یہ میں نے کتاب میں اپنے بتایا ہے. خیر یہ ایک بات مجھے کہنی تھی. توضیحی لسانیات کا دیکھیے ایسا ہے، لسانیات کا مطلب یہ ہے کہ وہ علم جو سائنٹیفک مطالعہ کرے زبان کا، چاہے وہ تاریخ کے حوالے سے، چاہے وہ ساخت کے حوالے سے، چاہے وہ تقابلی مطالعے کے حوالے سے، یا وہ کسی طرح بھی آپ جو بھی مطالعہ کریں وہ سائنٹیفک ہے، زبانی تعلق سے وہ لسانیات کا موضوع بن جاتا ہے. اس میں جو سب سے بڑی شاخ ہے لنگوسٹکس کی وہ ڈسکرپٹیو لنگوسٹکس ہے، جس کو اب توضیحی لسانیات ہم کہتے ہیں. تو یہ بیس کرتی ہے زبان کی جو ساخت ہے. زبان کی ساخت کیا ہے؟ آواز، لفظ، جملہ، معنی اور لغت. تو یہ لیئرز ہیں 5. تو یہ 5 لیئرز جو ہیں ان کا سائنٹیفک مطالعہ جب کرتے ہیں تو توضیحی لسانیات کا موضوع بن جاتا ہے. یعنی زبان کی ساخت کی توضیح، زبان کی ساخت کی توضیحات.
جیسے آپ نے کہا کہ مجھے زبان کی آوازوں کا مطالعہ کرنا ہے تو اس کے لیے کیا ہے فونولوجی, ٹھیک ہے نا. آپ نے کہا کہ مجھے زبان کے الفاظ کا مطالعہ کرنا ہے تو اس کو آپ نے کہہ دیا مارفولوجی. آپ نے کہا مجھے جملے کا مطالعہ کرنا ہے تو وہ ہو گیا سنٹیکس. اسی طرح سے سیمینٹکس یعنی معنی کا مطالعہ, اس طرح سے لیکسیوگرافی تو اس کا مطالعہ. تو یہ جو ہے یہ توضیحی لسانیات کی شاخیں ہیں جو زبان کے ساخت کے مطالعے کا تعین کرتی ہیں. بہت خوب, بہت خوب. اور چونکہ یہ تمام تر علوم جو ہیں, چاہے وہ مارفالوجی یا جو بھی آپ یہاں جو زبان کی جو سطحیں آپ نے بتائی کہ 5 الگ الگ ہم کہیں گے کہ پیرامیٹرز ہیں کسی بھی زبان کو پرکھنے کے, بہت خوبصورتی سے آپ نے بیان کیے. اسی سے ملتا جلتا ہمارے پروفیسر ہیں تمکین صاحب, وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس بات سے کس حد تک متفق ہیں کہ نئی ٹیکنالوجی اور سوشل میڈیا کی وجہ سے اردو زبان اپنی اصل شناخت کھو رہی ہے اور نئی نسل میں کتابیں پڑھنے کا شوق ختم ہو رہا ہے. یہ تو سبھی کے ساتھ ہو رہا ہے, اردو کیوں ہے, یہ تو ہر زبان کے ساتھ ہو رہا ہے. لیکن یہ اس سے تو اردو اور بڑھ رہی ہے آگے. اب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو میرے تمام خیالات جو ہیں وہ آپ دبئی میں بھی آپ بتا رہے ہیں, کہیں اور بھی ہیں تو یہ مصر میں آپ بتا رہے ہیں, تو یہ تو پھیل رہی ہے, سمٹ کہاں رہی ہے. تو وہی ہے, تھوڑا سا انالائز اگر ہم کریں چیزوں کو تو بہت آسانی سے بن کے آ سکتی ہیں. اور اردو کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو نیک فعال ہے اس کا صحیح استعمال کر لی جائے. مسئلہ تھوڑا سا یہ ہے کہ ہم شعر و شاعری تک محدود ہو کے رہ گئے ہیں, ہے نا. اچھا بری بات نہیں ہے کیونکہ وہ تو میں آپ کو بتاتا ہوں, میں نے ایک انٹرنیشنل سیمینار کیا تھا جس میں 30 زبانوں کے 100 ڈیلیگیٹس آئے تھے, ٹھیک ہے نا. اور وہاں پہ متفقہ طور پہ یہ بات نکل کے سامنے آئی کہ دنیا کی سب سے بڑی شاعری اردو میں ہو رہی ہے. اچھا, اسی بات کو مارکنڈے کارجو جو ہیں سپریم کورٹ کی جو جج ہیں, انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں کچھ دن پہلے کہی. وہ کہہ رہے تھے میں سنسکرت جانتا ہوں, میں فارسی جانتا ہوں, میں انگلش جانتا ہوں, میں فرینچ جانتا ہوں, اور میں اپنے تجربے کی بنیاد پہ بھی یہ بات کہہ سکتا ہوں. تو اتنی پاورفل پوئٹری ہے اردو کی کہ دنیا میں اس کا کوئی ثانی نہیں ہے. اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اب وہ تو سائنس اور ٹیکنالوجی کی طرف چلے گئے. ہمارے یہاں ایک مشاعرہ ہوتا ہے 10-10 ہزار کی بھیڑ ہوتی ہے, یورپ میں مشاعرہ ہوتا ہے 6 آدمی ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے کافی کی پیالی ہاتھ میں لے کے اور بات کو ختم کر دیتی ہیں. تو وہ ادھر چلے گئے. ہماری روایت الگ ہے, ان کی روایت الگ ہے. تو یہ میں نہیں مانتا کہ وہ گھٹ رہا ہے. اور وہ جہاں تک یہ کہ کتابیں پڑھنے کی سے کم لوگ ادھر جا رہے ہیں تو وہ تو ہر زبان میں ہو رہا ہے. لیکن اردو تو اس کی شاعری اسے زندہ رکھے گی, شاعری اور مدرسے اردو کی پاور ہاؤسز ہیں. اگر آپ کچھ بھی نہ کریں, اگر سب پوری آبادی جو کہتے تو یہ 5 کروڑ ہیں لیکن 8-9 کروڑ سے زیادہ وہ لوگ ہیں جو مادری زبان اردو کہتے ہیں, اگر سب مل کے اردو کو مارنا چاہیں جب بھی اردو نہیں ملے گی, کیونکہ اس کے بعد مدرسے ہیں, کیونکہ اس کے بعد اردو پوئٹری ہے. یہ بات اپنی جگہ. جاوید احمد صاحب کا نظر سے ایک لفظ گزرا ہے تو میں اسی کے حوالے سے یہ بات کہوں کہ داغ دہلوی کا شعر یاد آ گیا کہ اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ, اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ, سارے جہاں میں دھوم ہماری زباں کی ہے. تو بے شک جاوید بھائی دوسرا سارے ہندوستان میں, جی تو ہندوستان میں آپ نے جو لفظ ابھی کہا تھا نا, میں اسی پس منظر میں بتا رہا ہوں کہ ہمارے ساتھ والا جمال صاحبہ مصر سے ہیں, آذربائیجان سے بھی ہیں, دبئی سے بھی ہیں, ہندوستان سے بھی ہیں, پاکستان سے بھی ہیں. تو میں اس کنٹیکسٹ میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے تو کہا کہ سارے ہندوستان میں دھوم ہماری, تو میں کہہ رہا ہوں کہ سارے جہاں میں دھوم ہماری زباں کی ہے. جی تو میں یہاں والا جمال صاحبہ مصر سے آپ کو پوچھ رہی ہیں کہ عربی بولنے والوں کے لیے اردو کا تلفظ کبھی کبھار مشکل ہوتا ہے, کیا مشورہ دیں گے ہمیں اس سلسلے میں؟ دیکھیے وہ اصل میں آوازیں جہاں مشکل ہو رہی ہے وہاں دو جگہ ہے.
میں بتاؤں, کیونکہ میں نے جب کچھ اسٹوڈنٹس کو پڑھایا جو فرانس کے تھے, کچھ جرمنس تھے, فرینچ تھے, ڈچ تھے, نارویجین تھے, تو انہیں مجھے معلوم ہے کیا ہے. یہاں دو طرح کی پرابلم ہے آپ کے پاس. ایک تو یہ کہ اردو کے پاس ایک آوازوں کا ایک سلسلہ ہے جس کو آپ ریٹروفلیکس ساؤنڈس کہتے ہیں, ٹا ٹھا ڈا ڈھا, ٹا ٹھا ڈا ڈھڑا. تو یہ ریٹروفلیکس ساؤنڈس جو ہیں وہ کہیں نہیں ہے, ڈراویڈین میں جو لینگویج ہے اس میں ہے, اور وہیں سے سنسکرت میں آئی, سنسکرت سے پھر اردو میں آ گئی, تو اس کی تلفظ میں فرق ہے. دوسرا فرق جو ہے وہ ایسپریٹڈ ساؤنڈس کا ہے. انگلش میں صرف ایسپریٹڈ ساؤنڈ لفظ کے شروع میں تلفظ ہوتی ہے اور باقی نہیں ہوتی. جیسے پٹ کو پھٹ کہتے ہیں, پھٹ, تو اس طرح تھاٹ, تھاٹ کو تھاٹ کہتے ہیں وہ لوگ, تو ایسپریشن کہتے ہیں. تو یہ دو چیزوں کو اگر آپ پکڑ لیں اور اس کی مشق کر لیں کہ بہت بہت کم الفاظ ہیں, زیادہ نہیں ہے, افعال کچھ ملیں گے جہاں پر یہ ریٹروفلیکس ساؤنڈس آ جائیں گی. باقی تو وہی نظام ہے جو آپ کے یہاں ہے. ہم نے تو آپ کی دیکھیے فے لے لیا, جا لے لیا, قا لے لیا, خا لے لیا, تو آپ بھی ایک دو آوازیں ہماری لے لیجیے, تو تھوڑی سی محنت کر لیجیے. اور ہماری کمی یہ ہے کہ ہمارے پاس ابھی تک فونیٹک لیب نہیں ہے. ویری انفارچونیٹ پارٹ. فونیٹک لیب نہیں ہے جہاں پہ ہم کیسٹ تیار کر کے فورن اسٹوڈنٹس کو بھیجیں کہ بھائی لیجیے اس طرح سے مشق کیجیے, تو اب یہ ہو جائے. تو اس پہ قابو پا سکتے ہیں. بس اتنا خیال رکھیے کہ ریٹروفلیکس ساؤنڈس ہیں, اور یہ کیسے ہاؤ ٹو پروناؤنس اٹ. اس کا طریقہ ہے کہ زبان کی جو ٹپ ہے وہ تھوڑی سی مڑ جاتی ہے اور جا کے اوپر کے دانت کے پچھلے حصے سے ملتی ہے, جو کسی میں نہیں ہے, صرف ریٹروفلیکس ساؤنڈس میں ایسا پاسبل ہے. تو اس کی پریکٹس کر لیجیے اس طرح سے, جیسے سمجھ لیجیے دانت میں اٹک گیا ہے تو زبان نکال لیجیے, تو اس طرح سے ہو جائے گا, لیکن ہو جائے گا. بہت خوب. یہ جو ابھی آپ نے کہا کہ یہ جو بنیادی ہمارے صوتیاتی مسائل ہیں, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک بہت مشکل ترین مرحلہ ہے کہ جو ہم اردو والے ہیں, کہیں نہ کہیں جو آپ نے بولی والا یا لوکل جو اثر ہمارے ہاں, جیسے آپ نے ابھی کشمیری اردو کہا, ایک لفظ آپ نے استعمال کیا کہ کشمیری اردو بن جاتی ہے, تو اسی طرح ڈوگری اردو بھی بن رہی ہے. میں چونکہ بچوں کے ساتھ وابستہ رہتا ہوں تو وہ جب پروناؤنس کرتے ہیں تو الفاظ میں کہیں نہ کہیں اس جو آپ نے کہا دباؤ زبان کے اوپر کہیں محسوس ہوتا ہے. تو جب ہم اردو کی تعلیم اور تدریس کی بات کرتے ہیں وہاں بہت سارے مسائل ہیں, خاص کر کے آج یہ جو 21ویں صدی, ہم نے آپ کو بھی کہا ہے کہ 21ویں صدی میں اردو کی صورتحال بالخصوص اکثر میں نے دیکھا بھی ہے, یعنی درس اور تدریس کے حوالے سے لوگ بہت مایوس کن نظر آتے ہیں. تو آپ آج اس خطرے کو لاحق مان رہے ہیں, نہیں مان رہے ہیں, یا اگر اس کے کچھ نتائج ہمیں بتائیں, یا کیا لائے عمل اختیار کرنا چاہیے ہمیں کہ یہ جو مسائل ہیں درس و تدریس کے ساتھ زیادہ وابستہ ہو گئے ہیں, ان کو کس طرح سے ہم دور کر سکتے ہیں 21ویں صدی میں, جب کہ آپ نے ابھی کہا کہ ہمارے پاس ایک فونیٹکس لیب نہیں ہے. ہر سبجیکٹ میں آج پریکٹیکلز ہوتے ہیں, لیکن اردو والوں کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بس اٹھایا, یعنی سلیبس اور میر کی غزل پڑھ دی, غالب کا قصیدہ پڑھ دیا, سودا کا پڑھ دیا اور سلیبس کمپلیٹ. جبکہ یہاں بھی بہت سارے عمل ہیں جو آپ نے بتائے ہیں ابھی, کس طرح سے ایک زبان کو پرکھا جا سکتا ہے, آواز ہے, معنی ہے, پھر جملے کی ساخت ہے. تو میں یہاں درس اور تدریس کے حوالے سے 21ویں صدی میں کچھ لائے عمل اختیارات کیا کیے جائیں, کس طرح سے کیے جائیں. دیکھیے میں یہ بات کہتا رہا ہوں, پھر اس کو دہراتا ہوں کہ بہت سخت ضرورت اس کی ہے کہ ایک ایڈوانس ریسرچ سینٹر آف اردو لینگویج قائم ہونا چاہیے. اس لیے کہ پورے ہندوستان, کیا پاکستان کو بھی میں شامل کر سکتا ہوں, اور دوسری جگہیں بھی ہیں, لیکن کیونکہ ہندوستان پاکستان میں ہی یہ زبان زیادہ, پاکستان کا ہر پڑھا لکھا شخص اردو جانتا ہے, اور یہاں پہ آزادی سے پہلے ہر پڑھا لکھا شخص اردو جانتا تھا. کشمیر میں تو آج بھی پڑھا لکھا شخص اردو جانتا ہے. تو حالت تو خراب نہیں ہے, بہت اچھی ہے. لیکن یہ کہ ہماری کوتاہی ہے ہماری, کہ جیسے میں نے کہا فونیٹک لیب نہیں ہے ہمارے پاس. آپ دیکھیے کہ ایک انڈیویجول
یعنی میں ایک فرد کی حیثیت سے کتنا کام کروں گا. تو میں نے 40 سال میں پوری زندگی اسی میں لگا دی. کتابیں ہیں لیکن انسٹیٹیوشن کا کام ہے جو کرنا چاہیے تھا. افلاٹک لیب بننی چاہیے تھی, اردو کی گرامر لکھی جانی چاہیے تھی, ریفرنس گرامر لکھی جانی چاہیے تھی, اردو کی فونیٹک ڈکشنری بڑی آنی چاہیے تھی, اردو کے نصاب جو ہیں اس کی جدید کاری ہونی چاہیے تھی. میں تو تنگ ہوں کہ بہت سے ڈپارٹمنٹس ایسے ہیں جو آج سے 50 سال پہلے جو تھے, جو کتابیں رائج تھیں وہ آج بھی رائج ہیں. ارے کتنی ترقی کر گئی ہے ریسرچ کے ذریعے, ہمارے خیالات کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں, لیکن ہم وہیں پہ اٹکے ہوئے ہیں. تو سہل پسندی بہت زیادہ ہے, اور اس کے پیچھے وجہ کچھ نہیں ہے. وجہ صرف یہ ہے کہ ہم نے سوچنا چھوڑ دیا ہے اور کام کرنا چھوڑ دیا ہے. اب میں دیکھیے کل ایک پوسٹ آئے گی, آپ اس کو دیکھ لے گا. میں نے یہ بات کہی ہے کہ مولوی عبدالحق کو دیکھیے, انہوں نے گرامر بھی لکھی, انہوں نے لغت بھی لکھی, انہوں نے مسودے جو تھی اس کی جدید کاری کی, اس کی تدوین بھی سامنے آئی. کتنے بڑے بڑے کام کیے ہیں, کتنے بڑے بڑے. پھر اردو کالج قائم کیا, انجم ترقی اردو قائم کی, اردو کی تحریک چلائی, اور یہ کیا, سب کچھ کیا. تو آپ مل کے کچھ نہیں. اب جیسے مثالی طور پہ میں ابھی کہتا ہوں, میرا وہ آیا بھی اخبار میں بھی چھپا وہ کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بنائی گئی, تو سرسیدہ بنائی, تو اب اسی کو لے کے پیٹ رہے ہیں. آپ ایسی 4-5 یونیورسٹیز اور بنا دیجئے. تو بات سے بات کو نکلے, چراغ پر چراغ تو جلے. تو کچھ تھوڑا سا ہم رک گئے ہیں, اور یہ وقتی طور پہ ہے, لیکن اردو خود منوا لے گی, آپ سے کام کروا لے گی. اور باہر کے لوگ جا رہے ہیں. ہم لوگ, مجھے افسوس ہے جو ہماری یونیورسٹیز ہیں وہاں پہ کچھ بڑے کام نہیں ہو رہے. وہ لوگ ذاتی مفاد میں کافی الجھ گئے ہیں, اور یہ انفارچونیٹ ہے. مجھے یہ بات یہاں نہیں کہنی چاہیے, لیکن کہنی بھی چاہیے, اس لیے کہ میں نہیں کہوں گا تو پھر کون کہے گا. تجربہ ہے کہ کوئی ٹیچر ایسا نہیں ملتا جس کی کسی کتاب پر آج یہ کہا جائے کہ صاحب یہ کتاب آئی ہے. ایک بات میں اور بتانا, میں نام نہیں لوں گا, لیکن یہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا, 3 نسلوں کو برباد کیا ہے یہ مغربی جو نظریات ہیں ان کو لا کر. معاف کیجیے, جدیدیت, محبت جدیدیت, اور یہ اور وہ اور فلانا ڈھمکا یہ. ارے بھائی یہ مغرب کا نظریہ ہے, مغرب کا بھی نظریہ ہے. وہ مغرب کا, ہمارے مشرق کے نظریے اپنے الگ ہیں. ہمیں اپنے طور پر سوچنا چاہیے. وہ کنفیوژن جو ہے وہ اتنا بڑھ گیا کہ لوگوں کو دلچسپی ختم ہو گئی, لوگوں نے سوچنا چھوڑ دیا. اور پھر کچھ سیاسی, کچھ سماجی, کچھ معاشی, دوسرے حالات بھی ہیں. لیکن حالات تو وہ آتے ہیں, مدوجزر تو رہتا ہے, لیکن اردو کا مستقبل تو بہت روشن ہے. اور جب تک مدرسے ہیں آپ, اور جب تک شاعری ہے, یہ اردو. آپ نے مستقبل کی بات کی تو میں ماضی کی طرف تھوڑا سا لوٹوں, کہ جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ماضی میں ہماری زبان کا یا اس زبان کے ادب کا جو بھی یعنی جو سمت و رفتار رہی ہے, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے اس زبان کے حوالے سے جو پیش منظر ہے وہ کیسا ہوگا, کیا آپ کو لگ رہا ہے؟ اور بالخصوص یہ جو نئی قومی تعلیمی پالیسی آئی ہے, اس میں ہم اپنی زبان کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے بات اصل میں کیا ہے, گورنمنٹ کی, میں نے یہ بات لکھی بھی ہے, پوسٹ کے ذریعے بھی آئی ہے, کہ انفارچونیٹ ہے, تھوڑی سی ایک پالیسی ہے کچھ اس طرح کی کہ اردو کو ختم کرنا ہے, اور اس کا اثر تو پڑتا ہے, لیکن یہ کہ اس طرح سے چیزیں ختم نہیں ہوتی. یہ تھوڑا سا انفارچونیٹ ہے, لیکن بہرحال یہ ہے کہ کوشش یہی ہے کہ اردو ختم ہو, اور مدرسوں سے اس کو, اسکول سے اس کو الگ کیا جا رہا ہے. اور جب بچے پڑھیں گے, جبکہ ہماری نیشنل پالیسی یہ ہے کہ مدر ٹنگ میں ایجوکیشن ہونی چاہیے, اور ہم اسی کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. تو مدر ٹنگ جو 8 کروڑ لوگ ہیں, ان کی مادری زبان اردو ہے, تو ان کو آپ اردو میں پڑھنے کا موقع دیجیے.
یہ کہ دیکھیے ایک وحشت ہوتی ہے، اس طرح کے سنجیدہ لوگ کہتے ہیں کہ اردو کو روزگار سے جوڑیے تو اردو ترقی کرے گی، بے شک لوگ اردو پڑھیں گے۔ اچھا جو انگریزی پڑھے ہوئے ہیں، جو ہندی پڑھے ہوئے ہیں، ان کو روزگار کہاں مل رہے ہیں؟ تو بے روزگار شک کہاں آ گیا؟ ہزاروں لوگ MBBS کر کے نکلتے ہیں، ہزاروں لوگ انجینئرنگ کر کے نکلتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ان سب کو تو روزگار مہیا نہیں ہو پاتا ہے، لیکن اردو چونکہ ہم اسی کے آس آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اردو کو روزگار سے جوڑو جو وہ ترقی کرے گی، اردو کو شناخت سے جوڑو، ہمیں اردو جی کو اپنی شناخت سے جوڑنا ہے جب وہ ترقی کرے گی۔ بے شک۔ تو یہ جو نئی قومی تعلیمی پالیسی جو آئی ہے تو اس میں مطلب ہمیں کیا نقصانات ہی نظر آ رہے ہیں یا کچھ امکانات بھی ہیں؟ نہیں، امکانات یہ ہے کہ آپ اس سے کہیے کہ پالیسی ہے اور آپ نے یہ لکھا ہے اس میں کہ مادری زبان میں تعلیم ہونی چاہیے، جی تو پھر لیکن ہمارے مادری زبان 8 کروڑ لوگ ہیں مادری زبان والے، ان کو مادری زبان میں تعلیم دیجیے، آپ ہمیں 6ٹھی تک دے دیجیے وہ تعلیم۔ اب میں ایک بات بتاؤں کہ دیکھیے مائنورٹیز میں تھوڑا سا ذمہ داری مائنورٹیز کی زیادہ ہوتی ہیں، آپ کو خود اپنے پہ اعتبار اور اپنے پہ انحصار کرنا پڑے گا۔ دنیا کی مثال لے لیجئے جہاں مائنورٹیز ہیں، انہوں نے اپنے کو خود بنایا بڑھایا ہے، انہوں نے سرکار کی طرف نہیں دیکھا ہے۔ بے شک ہم سرکار کی طرف دیکھ رہے ہیں، سرکار یہ کر رہی ہے وہ کر رہی ہے۔ جتنا ٹائم آپ سرکار سے لڑنے میں کر رہے ہیں اتنا کام آپ آپس میں مل کے کیوں نہیں کر لیتے؟ بے شک بہت اچھا نقطہ ہے، اور ہمیں بھی چاہیے کہ کچھ ایسے دستاویزات جو ہیں وہ تیار کیے جائیں اور حکومت تک پہنچائے جائیں، بلکہ ایک ایسا ماحول تیار کیا جائے۔ وہ پہنچ چکے ہیں، وہ نہیں سنیں گے۔ میں دیکھیے 2-3 پرائم منسٹر سے، پریزیڈنٹ سے، وائس پریزیڈنٹ سے، منسٹر سے کتنے سب سے کسی نہ کسی شکل میں ملاقاتیں ہوئی ہیں، میں نے کتابیں پیش کی ہیں یا ان سے دعائیں لی ہیں وغیرہ، یہ سب ہوتا رہا، لیکن یہ کہ وہ مجھے یہ اندازہ ہو گیا کہ nobody is interested۔ اب سوال مجھے ایک جواب دے دیجیے۔ آپ یہ تنقید کرتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ ہمارا ساتھ نہیں دے رہی، آپ کون سا ساتھ دے رہے ہیں اردو کا؟ بے شک اردو رسم الخط جو ہے، میں نے ایک کتابچہ تیار کیا بہت سائنٹیفک طریقے سے، اس کی کوئی 40 ایڈیشنز آ چکے ہیں، تو اس میں 16 گھنٹے میں اگر 1 گھنٹہ روز آپ صرف کریں، 16 گھنٹے میں اردو لکھنا پڑھنے آ جائے گی، جس کی مادری زبان اردو ہے۔ بے شک مادری زبان والوں کے پاس 16 گھنٹے نہیں ہیں۔ بے شک مشق کرنے کی وہ جو کوفت ہے، یا ہم کہیں گے کہ وہ مشق کرنے کی عادت نہیں ہے، یہ ہمارے ہاں اردو کا بہت المیہ ہے، اردو والوں کا، بلکہ ہم کہیں گے کیونکہ ماڈرن جیسے آپ نے چاہے وہ ماڈرنائزیشن ہو یا پوسٹ ماڈرن ایرا جس سے ہم گزر رہے ہیں یا گزر چکے ہیں، ہم اکثر یہ سوال کرتے ہیں اب اس کے بعد کیا۔ بہرحال یہ جو ابھی آپ نے باتیں کی کہ بہت سارے منسٹر سے ملے ہیں اور اردو کی بات ہم بھی یہ سنتے آئے ہیں، جب بھی کسی منسٹر کی گفتگو یا کسی اعلیٰ شخص کی یا شخصیت کی بات ہم سنتے ہیں، اکثر یہ جملہ سننے میں آتا ہے کہ اردو محض زبان نہیں ہے، یہ ایک تہذیب بھی ہے، یہ کسی ایک خطے کی زبان نہیں ہے، اس کی یعنی حیثیت عالمی اور مزاج جو ہے یہ بڑا سیکولر ہے۔ لیکن کہیں نہ کہیں آج بھی وہی اندر و اندر تعصب کا شکار ہیں، کہیں نہ کہیں وہ اردو زبان کے ساتھ وہ لگاؤ، وہ محبت نہیں کر پا رہے، تو ایسے لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیے؟ نہیں، میں مثال دوں، میں کچھ ملا، میں نے ایک سینٹرل منسٹر تھے بہت پاورفل، میں ان سے ملا اردو کے سلسلے میں، اردو تو نہیں کہا، اردو تو مر گئی، تو میں نے کہا اچھا اس کی قبر بتا دیجیے کہاں ہے۔ میں کہ آپ منسٹر ہو کے اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں، ذمہ دار آدمی ہو کے، میں نے چائے نہیں پی، میں اٹھنے لگا، کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا میں جا رہا ہوں اردو کی قبر پہ فاتحہ پڑھنے، کیونکہ تلخ لہجے میں یہ کہہ کے واپس آ گیا، اردو کی قبر پہ فاتحہ، بہت واہ کیا جملہ ہے۔ یہ وہاں ہے، لیکن وہ مسئلہ نہیں ہے، یہ تو انڈیویجول باتیں ہیں۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی ذمہ داری جو ہے وہ آپ نبھائیے،
جی آپ سرکار کی طرف مت دیکھیے، سرکار تو بہت سے کام کر رہی ہے، نہیں بھی کر رہی ہے، بدلتی رہتی ہیں سرکاریں، ان کی پالیسی بدلتی رہتی ہیں. تو آپ کا تو ایک مسئلہ ہے. اردو کے دیکھیے، اردو کے جاننے کا مطلب کیا ہے. اردو مادری زبان میں آپ کا ادب ہے، آپ کا مذہب ہے، آپ کی تاریخ ہے، آپ کی شناخت ہے. تو جب آپ اپنی زبان سے محبت نہیں کریں گے یا زبان کے لیے کچھ نہیں کریں گے تو آپ اپنی تاریخ، اپنا مذہب اور اپنا ادب اور اپنی شناخت، اس سے ہاتھ دھونے کے در پہ پڑے ہوئے ہیں آپ. یہ کچھ سمجھ میں آتا ہے اس طرح کا. لیکن یہ مستقبل تو برا نہیں ہے. کام ہو بھی رہے، کچھ لوگ کر رہے ہیں، کچھ دیوانے ہیں جو کام کر رہے ہیں، ہمارے اور آپ سے جیسے لوگ ہیں جو کچھ کرتے ہیں، اور باہر کے لوگ کر رہے ہیں. میں تو ایک امریکن پروفیسر کے ساتھ میں نے اردو کی گرامر لکھی ہے، ایک اردو کے لیسن تیار کیے تھے، ایک نارویجین ایک پروفیسر ہیں رس لیلا، اس کے ساتھ کیے ہیں. وہ تو باہر بھی کام ہو رہے ہیں، یہاں بھی کام ہو رہے ہیں. لیکن ولا جمال خود بھی وہاں پروفیسر ہیں الازہر یونیورسٹی میں، تو کہہ رہی ہیں یہاں بھی روز بروز اردو کے جو ہمارے طالب علم ہیں ان کی تعداد بڑھتی ہی جا رہی ہے. تو ہم کیسے کہیں کہ مطلب اردو ختم ہوگی. بہرحال ریاض احمد جموں سے کہہ رہے ہیں کہ بہت اچھی گفتگو اور معلوماتی گفتگو ہو رہی ہے لسانیات پر، آپ ایک مستند کام کرنے والے ہیں. تو بہرحال اسی کے بیچ میں ڈاکٹر مشتاق احمد وانی کہہ رہے ہیں کہ میں ایک بار پھر سے یعنی وہی سوال دہرا رہے ہیں کہ آپ بہت بڑی شخصیت ہیں، آپ کو بہت سارے مواقع زندگی میں ایسے بھی دستیاب ہوئے ہوں گے کہ آپ ہندوستان کی بہت ساری جامعات میں انٹرویوز لینے گئے ہوں گے. تو اردو یونیورسٹیز کے اردو شعبہ میں قابل ترین امیدواروں کی سلیکشن نہیں کی جاتی ہے، تو اس کی کیا بنیادی وجوہات ہیں؟ اب میں یہ اگر پرائیویٹ ہوتی تو میں بتاتے تو سب باتیں یہاں ذرا اچھا نہیں لگتا. جی کچھ لوگ ہیں جن کا تعلق مافیا سے ہے، تو اب وہ بہت انفارچونیٹ ہے، اس پہ گفتگو نہیں ہے. لیکن یہ کہ مافیا بہت ایکٹیو ہے، اور وہ مافیا تو سمجھتے ہیں کہ ان کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ بھئی پیسے مل جائیں کسی طرح سے. اور مجھے تو نام بھی معلوم ہے، ان کے ایڈریسز بھی معلوم ہے، اور میں ان کے منہ پہ کہہ بھی چکا ہوں، اور میں ان کے سلام کا جواب بھی نہیں دیتا. کیونکہ کیا حرکت ہوگی کہ آپ اپنی زبان کے لیے کچھ جو اپائنٹمنٹس جو ہو رہے ہیں، کچھ اچھے لوگوں کے اپائنٹمنٹس کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ بے شک، کیونکہ صارفی یہ دنیا ہی ایک صارفی، ہم کہیں گے کہ ایک تجارتی اس شکل اختیار کرتا جا رہا ہے. ایسے میں شفافیت جو ہے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے یا ہوا بھی ہے. نہیں تو یہ تو ہمارے یہاں ہے، یہ یورپ میں تو نہیں ہے ایسا. جی یہ کہنا تو نہیں ہے، اس لیے کہ ہم تھوڑے سے بے ایمان ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور دوسری طرح سے کچھ سوچ رہے ہیں، وہ ایک مسئلہ ہے، اس کو خیر چلیے. محمد واجد صاحب کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر نصیر احمد صاحب کے مشورے بے حد اہم ہیں، اور ذہن و فکر ہی نہیں بلکہ عملی زندگی میں محفوظ رکھنے کی ضرورت ہے. تو اللہ آپ کو سلامت رکھے. یہ ان کا مطلب آپ تک یہ پیغام ہے، اور بہت سارے پیغامات آ رہے ہیں. میں کچھ اٹھا رہا ہوں کیونکہ پہلے بھی کچھ چیزیں مجھ تک آئی ہیں. میں وہ بھی ہے کہ اس وقت اردو کی اگر ہم صورتحال دیکھیں 21ویں صدی میں، کچھ ایسے ادارے آپ کی نظر میں ہیں جہاں ہم کہیں کہ یہ اردو کا اشاعتی ادارہ ہے، یا یہاں جدید جو کمپیوٹر اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں. تو کیا آپ کی نظر میں کوئی ایسا ادارہ، کوئی ایسا فرد، کوئی ایسی سنجیدہ کوئی تنظیم نظر میں ہے جو خالص اردو کے لیے کچھ کام کر رہی ہو؟ انڈیویجول تو کچھ ہو رہا ہے، لیکن میں نے ابھی بتایا نا آپ کو کہ سامنے تو کچھ ایسی چیز نہیں آئی جس کو کہ سراہا جا سکے یا جس کی تعریف کی جا سکے. مثال کے طور پہ میری سمجھ میں ایک بات یہ نہیں آ رہی ہے کہ ریسرچ اردو سینٹر کی جو ضرورت ہے وہ پوری کیوں نہیں ہو رہی. آپ کے پاس ایسی لغت نہیں ہے، آپ کے پاس گرامر نہیں ہے، آپ کے پاس نہیں ہے، آپ کے پاس
جدید نصاب نہیں ہے، فرسٹ لینگویج اور سیکنڈ لینگویج میں آپ کو فرق نہیں معلوم کہ زبان کہ کیا ہوتا ہے، کیسے گروپ بنائے جاتے ہیں، کیسے پڑھایا جاتا ہے، یعنی کہیں بھی کوئی سائنٹیفکنیس نہیں ہے ہمارے پورے سسٹم میں. مدرسوں سے وہی پرانی روایتی انداز میں وہ پڑھا رہے ہیں، لیکن کام تو کر رہے ہیں وہ. تو اس کی ضرورت ہے کہ ایک ادارہ ایسا قائم ہو. اب سب لوگوں کو مل کے یہ کہنا چاہیے، یا یہ کہ NCPL ہے، نیشنل کونسل فار پروموشن آف اردو لینگویج، اس سے کہنا چاہیے کہ آپ اس کا نام فروغ زبان اردو ہے تو اس میں تھوڑا سا زبان کو بھی شامل کیجیے. ادب زیادہ ہے، ایک کیوں نہ آپ ایک لیب کیوں نہیں کسی کو پیسہ دے کے کسی یونیورسٹی کو پیسے دے کے فونیٹک لیب کیوں نہیں قائم کرتے آپ، یا آپ اپنے آپ کو کام کرتے، آپ کیوں نہیں کیسٹ تیار کرتے. طور پہ میں ایک بات کہہ رہا ہوں، میں تنقید نہیں کر رہا. نہیں بے شک، چونکہ ہمارے مہمان وہ بھی بننے والے ہیں تو میں ان سے یہ سوال یہ گزارش ضرور کروں گا کہ ادب کے ساتھ ساتھ زبان پہ بھی آپ تھوڑی سی مطلب کچھ چیزیں جو ہے وہ زیادہ وہ جو ہے CIIL یعنی سینٹرل انسٹیٹیوٹ آف انڈین لینگویجز میسور، وہاں پھر بھی کچھ نہ کچھ ہو رہا تھا. تو ہو رہا تھا، وہ ختم ہو گیا، وہ تو انسٹیٹیوٹ ہی ختم ہو رہا ہے. اس میں ہو رہا تھا جو ڈائریکٹر تھے وہ میرے اسٹوڈنٹ تھے، مشرا، ڈاکٹر مشرا، جی وائس چانسلر کا رینک ہوتا ہے، تو وہ مجھ سے تبادلہ خیال کرتے تھے کہ انہوں نے پوری تفصیل بتائی. وہ اس کو پیک اپ کر رہے ہیں، شاید گورنمنٹ کی پالیسی میں وہ نہیں آ رہا، اس کے فنڈز ختم کرنے. مطلب یہ کہ جو ریٹائر ہو رہا ہے بس وہ ریٹائر ہو جائے، کچھ ایسا اور نئے اپارٹمنٹس نہیں ہو رہے. تو اس طرح کے جہاں المیے ہمیں روز بروز سامنے آتے رہیں گے، یہ حادثے ہوتے رہیں گے، تو ایسے میں ہمارا یہ جو اتنا اردو کا طبقہ ہے، اردو کے اتنی بڑی قداور شخصیات ہیں، یہ اگر ایک ایک کر کے ریٹائر ہو گئی تو پھر آنے والی نسلوں کو پرسان حال کون ہوگا یہ بہت بڑی ایک ہے. بہرحال اردو کی تحتانوی سطح یا بنیادی پڑھائی کو کس طرح مؤثر بنایا جا سکتا ہے؟ ملک نظامی صاحب نے آپ سے پوچھا ہے. یہ جو ہماری ابتدائی جو تعلیمی مراحل ہیں اس حوالے سے مطلب یہ پوچھ رہے ہیں کہ وہاں اردو کو کس طرح سے ہم پڑھانے کی سطح تک متاثر کیا جا سکتا ہے، مؤثر بنایا جا سکتا ہے. اس میں یہ NCPL بہت اچھا رول پلے کر سکتا ہے. کرنا یہ چاہیے ان کو کہ جدید کاری، نصاب کی جدید کاری ہونی چاہیے. جی آپ کو فرق معلوم ہونا چاہیے کہ فرسٹ لینگویج لرننگ میں کس طرح کی پرابلمس آتی ہیں اور اس کے حساب سے نصاب بننا چاہیے. سیکنڈ لینگویج لرننگ میں کس طرح کی پرابلم آتی ہیں اس کے حساب سے نصاب بننا چاہیے. یہ بہت 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 سائنٹیفک چیز ہے. فونیٹک لیب بننا چاہیے، کیسٹ تیار ہونا چاہیے. ایران کی مثال موجود ہے، عربی کی مثال موجود ہے، انگلش کی مثال موجود ہے. اس کو ایک ماڈل بنا کر آپ تیار کرائیے، کیونکہ ایکسپرٹ کمیٹی ہیں جگہ جگہ پر. اب میں تنقید نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ کہ کوئی بھی پڑھا لکھا آدمی نہیں ہے، کوئی سبجیکٹ کی آدمی نہیں ہے. سب دوست احباب آ گئے، ان کو بلا لو، ان کو بلا لو، یہ ہو گیا، ہاں بھائی سب چیز چل رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ ہو سب خیریت ہے. تو یہ ایک مسئلہ تھوڑا سا ہے. ہم تھوڑے سے سہل پسند ہو گئے ہیں اور وقتی طور پہ کچھ صحیح نہیں ہو پا رہا ہے، لیکن ہو جائے گا، میرے خیال ہے کچھ اچھا ہوگا. تو مہاراشٹر سے ان کا تعلق ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ چلیے میرا تعارف جو ہے، تعلق جو ہے وہ بھی بتا دیا جائے. جن کا یہ سوال تھا کہہ رہے ہیں کہ مہاراشٹر سے ہوں. بہرحال آپ کا ابھی تک جتنا بھی ہم نے یہاں وقت لیا ہے یہ ماہر اس پہ ایک بات کہہ دوں، میں ان کو میرا سلام کہیے. اور میں نے وزٹ کیا ہے مہاراشٹر کو پورا. اردو کا سب سے بڑا سینٹر جو ہے وہ مہاراشٹر ہے. اتنے لوگ ہیں. میں ہر سال ایکسٹینشن لیکچر دینے کے لیے بامبے یونیورسٹی جاتا تھا اور جاتا ہوں، تو وہاں پر ایک کلاس میں 100 اسٹوڈینٹس ہوتے ہیں، اور اس میں لڑکیاں بھی اچھی خاصی تعداد میں ہوتی ہیں جو 40-50 کلومیٹر سے آتی ہیں صرف کلاس اٹینڈ کرنے کے لیے. اتنی پیاس ہے، اتنا زبردست جذبہ ہے، اور ان کو وہ نہیں مل پا رہا جو ان کو ملنا چاہیے. تو یہ بہت انفارچونیٹ ہے. اس وقت ہمارے ایک اسٹوڈنٹ وہاں پر ہیڈ ڈپارٹمنٹ ہوئے ہیں، میں نے ان سے بات کی ہے، تو وہاں جا کے شاید بہتر شکل بنے گی کچھ.
بہت خوب. آپ جو کہ ادیب بھی ہیں, ناقد بھی ہیں, محقق بھی ہیں, ماہر لسانیات کے حوالے سے تو ہم بہت محظوظ ہوئے, بہت خوبصورتی سے آپ نے باتیں کی. ماہر اسلوبیات اور ادبیات, اور پھر جو پہلو میں کہوں گا کہ آپ بہترین ایک مترجم بھی رہے ہیں, لغت نویس بھی ہیں, لغت نویسی کے حوالے سے بھی ہم نے باتیں کچھ سن لی ہیں. تو میں چاہوں گا کہ پہلے آپ, یہاں ایک سوال بھی آیا تھا, میں ڈھونڈوں کہ اسلوب اور انداز بیان میں کیا فرق ہے. یہ نہیں, وہ دیکھیے لفظ کے معنی میں دیکھیں اسلوب انداز بیان تو ایک ہے. ٹھیک, اسلوب کے معنی وہی ہیں جو انداز بیان کے ہیں جہاں تک کہ لفظ کا تعلق ہے, ٹھیک ہے نا. اور اگر اصطلاح کے طور پر لیتے ہیں تو تھوڑی سی اس میں, کیونکہ لفظ کے تو معنی ہوتے ہیں اور اصطلاح کی ڈیفینیشن ہوتی ہے. تو ڈیفینیشن اگر اسلوب کی جائے گی تو وہ نہیں ہوگی جو انداز بیان کی ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے تھوڑا سا فرق اس میں کرنا چاہیے, بہت سینسٹیو فرق ہے. اور اسی سے اسلوبیات ہے, یعنی ایسا علم جو اسلوب کا سائنٹیفک تجزیہ کرے. اور اسلوب کیا ہے؟ اسلوب میں 4-5 چیزیں شامل ہوتی ہیں. اس کی شخصیت شامل ہوتی ہے, اس کی زبان شامل ہوتی ہے, اس کا تعلیم جو اس کی ہے وہ شامل ہوتی ہے, اس کا پوری نفسیات شامل ہوتی ہے. کئی چیزوں سے مل کے ایک اسلوب بنتا ہے. اور میں نے اس پہ لکھا بھی ہے, ابھی ایک کتاب آئی ہے ادبی اسلوبیات کے نام سے. وہ پہلے چھپی تھی لیکن اس کا ریوائز ایڈیشن آیا ہے, اور پہلے بہت پتلی تھی, اب موٹی ہے. تو اس میں نے شروع میں یہ بتایا ہے کہ اسلوب کیا ہے اور انداز بیان میں کیا فرق ہے, اسلوبیات کس سے کہتے ہیں, اردو میں اور اسلوبیات کی روایت کیا ہے. اور پھر 12-14 جو ہمارے بڑے رائٹرس ہیں, صاحب ہیں, ان کی اسالیب کا تجزیاتی مطالعہ میں نے پیش کیا ہے. تو یہ تو ہے اسلوب کے تعلق سے. جی, بہت چلن ہے آج کل جو کتابیں منظر عام پر آ رہی ہیں, کہیں اس پہ لکھا ہوتا ہے شعر کی شعریات, افسانے کی شعریات, تنقید کی شعریات, غزل کی شعریات. تو یہ کیا ہے, مطلب افسانے کی شعریات رکھیں یا غزل کی, یہ شعریات اصل میں پرابلم دوسری ہے. ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں, ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ ہم کیا لکھیں. جو لفظ آیا ٹھوک دیا رکھیں. میں ایسی مثال دے سکتا ہوں, جو بڑی بڑی یونیورسٹی میں بڑے بڑے پروفیسرس ہیں جن کے پی ایچ ڈی کے موضوع کو اگر آپ لیں تو اس کو ڈیفائن نہیں کر سکتے اس کا مطلب کیا ہے. اس میں کسی اس میں نہیں کہہ رہا. اب پتہ یہ کہ یہ مثالی طور پہ ایک مثال لے لیجئے کہ میر کی شاعری کی لسانیات, یہ کوئی موضوع نہیں ہے, یہ کوئی موضوع نہیں ہے. دیکھیے نا, آپ کو جب دیکھیے, آپ جب ریسرچ کرتے ہیں تو ایک میتھڈولوجی ہوتی ہے, آپ کو ڈیفائن کرنا ہوتا ہے اپنے ٹاپک کو, ایک میتھڈولوجی ہوتی ہے, اور اسی ٹاپک اور اسی میتھڈولوجی کے حساب سے آپ کا چیپٹرائزیشن ہوتا ہے. اب جیسے ناول پہ آپ کام کر رہے ہیں, ہے نا, جیسے پریم چند کے ناول کا مطالعہ. اب یہاں دو مسئلے ہیں کہ مطالعہ تنقیدی ہے یا تاثراتی ہے یا نفسیاتی ہے, یا کون سا مطالعہ کر رہے ہیں. اچھا, پھر اس کا پہلا چیپٹر ہوگا ناول کیا ہے. تو یہ تو آلریڈی ڈیفائن ہو چکا ہے کہ ناول کیا ہے, تو آپ یہ کیوں لکھ رہے ہیں کہ ناول کیا ہے. تو میں تو تھیسس واپس کر دیتا ہوں کہ میں اتنا اہل ہوں, اتنا پڑھا لکھا نہیں ہوں کہ آپ کو تھیسس دے سکوں, اور اس کے علاوہ کیا کر سکتا ہوں. کیونکہ یہ بڑی افسوسناک بات ہے کہ ریسرچ کریں گے, اور اب وہ تو ریسرچ تو یہ ہے کہ اب ایک طرح سے وہ ہو گیا ہے کہ بھائی جلدی سے کچھ کر کے کچھ پھر نوکری ووکری دیکھیں, اور جلدی سے شادی وادی کریں, اور پھر یہ کریں وہ کریں. یہ ریسرچ نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. ریسرچ میں بہت, میں تھوڑی سی ٹریننگ ہے یا جو بھی کچھ ہے, اب 10 سال لگے ایک کتاب کو, 12 سال لگے ایک کتاب کو لکھنے میں. سر آج تو آپ بھی اس عمل سے گزر چکے ہوں گے.
آج کل تو مطلب ایک وہی ہے کہ اتنا سہل پسند انسان ہو گیا ہے کہ جو لکھا ہوا آگے آیا تو بس اس کو مرتب کر کے پرنٹ کروا کے تو ہم نے ڈگری لینی ہے اور ڈگری ہولڈر بن جاتے ہیں. یہی وجہ ہے شاید کہ جو تخلیقی عمل ہے اس سے آج نابلد رہتے ہیں ہم لوگ, یا تخلیقیت کا وہ جو کریٹیوٹی کا ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کہیں مطلب دستیاب نہیں ہو پا رہی ہے, کچھ نئی چیزیں یہاں نہیں آ رہی ہیں, بہت سارا فقدان ہے ادب میں. اس کریٹیوٹی کو کیسے بچایا جائے, کیسے بحال رکھا جائے, یہ بھی بہت ضروری ہے. اور یہ جو شعریات ہم سنتے آ رہے ہیں تو میں خود بھی پریشان تھا کہ یہ ہے کیا, مطلب ہر چیز کی شعریات شروع ہو گئی, تنقید کی شعریات, افسانے کی شعریات. تو شعریات سے مراد کہ ریڈنگ ہے, پڑھنا ہے, یا اس کو سوچنا سمجھنا ہے؟ اب میں کیا کہوں, بہت وسیع سے گفتگو ہو جائے گی. اب میں بتاؤں, ایک بات, پروفیسر صاحب ہیں, انہوں نے مجھے فون کیا تو وہ کیونکہ میرے اسٹوڈنٹس بھی رہے تو میں نے ڈانٹ بھی دیا ان کو. کہنے لگے میں ایک کتاب لکھ رہا ہوں اور اس کا عنوان ہے کہ اردو تنقید کا کیا, کچھ ایسی عجیب سا ٹاپک تھا. میں نے کہ یہ موضوع کیا ہے؟ تو پرابلم یہاں پر یہ ہے کہ ریسرچ کو ریسرچ کی طرح ہم لوگ نہیں لے رہے ہیں. یہ میرے اردو میں نہیں ہے, یہ ہندی میں بھی اس سے بری حالت ہے, اور دوسری زبانوں میں میں نے دیکھا ہے بہت سی جگہ ہے. پورا سماج ہی تھوڑا سا ہو گیا, ٹرانزٹ پیریڈ سے گزر رہا ہے تو کنفیوژن زیادہ ہے. ہمارا سماج جو ہمارا سماج بن گیا ہے تو ظاہر سی بات ہے اور پیسٹنگ جو چل رہی ہے وہ یہ, اب یہ تنقیدی اسلوبیات, اب یہ تو کوئی فریز ہی نہیں ہے. تنقیدی اسلوبیات کیا ہوتی ہے بھائی؟ اب وہ تنقید کو آج یہ کہہ رہے ہیں وہ تنقید کا ایک شاخ ہے اسلوبیات. جی نہیں, وہ ایک الگ علم ہے. اب وہ پڑھنا نہیں ہے نا, تو پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے, اس لیے کہ لڑکے پڑھنا چاہتے نہیں ہیں, آپ پڑھانا چاہتے نہیں ہیں. آپ بھی خوش, ہم بھی خوش, اور یہ بھی خوش ہے, وہ بھی خوش, راستہ بیچ کے نکالا. چلیے, بے شک حمید اللہ خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ تحقیق اب کیا فیشن بن گیا ہے. اور اسی کے ساتھ ولا جمال صاحبہ مصر سے لکھ رہی ہیں کہ ہمارے پاس تو بے شمار سوالات ہیں لسانیات سے متعلق, ہمارے سامنے ماہر لسانیات ہیں, کیا ہم کچھ سوالات اور کر سکتے ہیں؟ آپ چاہے کیجیے. ان کا سوال بھی ہے, جی ان کا سوال بھی یہ ہے کہ مذکر اور مؤنث الفاظ کیسے ہم پکڑ سکتے ہیں, کیونکہ اکثر و بیشتر لوگ غلطیاں کرتے رہتے ہیں, اردو والے بھی. انہوں نے آگے یہ بھی لکھا ہے. نہیں, اب یہاں دو چیزیں. پہلے تو میں ایک لطیفہ سنا لوں, ان سے کہیے لطیفہ سن لیجیے. غالب ہے, کسی نے کہا کہ یہ رتھ ایک بیل آگے لگے ہوتے ہیں, گاڑی ہوتی ہے, یہ بیل ہوتی تھی, تو کہتے ہیں کہ رتھ صاحب مؤنث ہے یا مذکر ہے. اب غالب کو ہنسی آ گئی ہے سن کے, تو کہنے لگے بھی ایسا ہے کہ وہ پردے میں سے جھانک کے دیکھ لوں مرد بیٹھا ہے یا عورت بیٹھی ہے. اگر مرد بیٹھا ہے تو مذکر ہے, عورت بیٹھی ہے تو مؤنث ہے. ٹھیک, انہوں نے ٹال دیا. جیسے بلبل پہ آیا کہ کئی لوگوں نے کہا کہ بلبل مؤنث ہے کہ مذکر ہے. اس میں میرا ایک مضمون ہے, اسے پڑھیے کہ ہر زبان کے اس کے معیار ہوتے ہیں 5. ٹھیک, 5 وہی ایک تو ایک نصابی معیار ہوتا ہے, پڑھے لکھے لوگوں کا کلاس روم معیار ہوتا ہے. کچھ معیار ایسے ہوتے ہیں جو علاقائی ہوتے ہیں. اب لکھنؤ اور دلی کا کچھ مسئلہ آ جاتا ہے, یہاں پہ کچھ تلفظ سے, وہاں کچھ تلفظ سے. تو یہ عام طور پہ ڈکشنری بھی نہیں ہے ایسی جس میں ہم دیکھ سکتے. تو اب میری ڈکشنری ایک آ گئی ہے, تو اس میں تعین ہو گیا ہے, تو اس کو ریفرنس دیکھ لیجیے, تو اسے صحیح کر لیجیے آپ. لوگ تو بولیں گے کیونکہ وہ پتہ نہیں کس علاقے سے آئے ہیں. اور جو بنگالی ہے اس کے یہاں تو مذکر مؤنث تو بڑا عجیب غلط شکل میں آتا ہے کہ اس کو ہنسی بھی آ جاتی ہے. اب وہ اردو بول رہا ہے تو وہ اپنا استعمال کر لے گا. ایسے بہار کا بھی معاملہ ہے کہ وہاں پہ بھی کچھ ہوتا ہے. تو یہ ویریشنز تو ہوتے ہیں, اس کو آپ نہیں کر سکتے, لیکن ڈکشنری آپ کی مدد کرتی ہے. تو یہ میری ڈکشنری ہے, فونیٹک ڈکشنری. اس میں آپ کو مؤنث اور مذکر کے فرق مل جائے گا, اور اسی کو کیونکہ وہ تحقیق ہے, وہ باقاعدہ سروے کیا گیا ہے. تو سر یہ ہے اویلیبل اس وقت مارکیٹ میں, یا یہ بھی
ابھی میرے پاس وہاں سے وہ آیا تھا، ایک میل آیا تھا، اس میں کہا کہ ہم اجازت دے دی، ہم دوسرے اس کو چھاپنا چاہتے ہیں، دوسرا یا تیسرا ایڈیشن. تو میں نے کہا ہے تو شاید وہ 1-2 مہینے میں آ جائے گی، اس سے ہو جائے. تو مذکر. اچھا تیسری بات یہ ہے کہ یہ ہر زبان میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو زبان کو تو پکڑنا پڑے گا، آپ کو تھوڑی محنت کرنی پڑے گی. بے شک. ٹھیک ہے. اب یعنی یہ کہ علاقائی فرق ہے. جی جو بھی فرق ہو، لیکن یہ آپ کو کرنا پڑے گا کہ معیاری کیا ہے، تو وہ ڈکشنری آپ کی مدد کر دے گی. تو ڈکشنری ان سے کہیے کہ سے یہ مدد آپ کو مل جائے گی، مذکر ہے یا مؤنث ہے. تو یہ جو اردو زبان کے ساتھ آج بے شمار مسائل ہیں، کوئی اس کو روزی روٹی سے جوڑ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ بھائی کمپیوٹر پر اتنی یہ تیزی سے گردش نہیں کر رہی ہے، کوئی اسے کتابوں سے جوڑ رہا ہے کہ اس کی اتنی زیادہ جو ہے پذیرائی نہیں ہو رہی ہے. باقی جو بھی زبانیں ہیں ان کا ادب بہت مطلب ان کی کتابیں جو ہیں وہ اچھی بکری ہے، اردو کی اتنی بکری نہیں ہے. تو یہ تمام تر چیزیں دیکھتے ہوئے امکانات کے کیا مطلب ہم کہہ سکتے ہیں؟ کچھ ایسا امکان جو آپ نے بھی دیکھا ہوگا، دلی میں مجھے بھی 2-4 بار اتفاق ہوا، یہ جو ورلڈ بک فیئر لگتا ہے اس میں جانے کا اتفاق ہوا، تو ہم اردو کے 2-4 ہی کاؤنٹر دیکھتے ہیں، چھوٹے چھوٹے سٹالز لگے ہوتے ہیں کونوں میں، کہیں اتنا بڑا جیسے راج پال ہو گیا ہندی کے بہت سارے، ہم کیا نام گنائیں، 20 ان کے ہوتے ہیں اور 50-60 تو باقی زبانوں کے ہوتے ہیں، انگریزی کے تو حال بھرے ہوتے ہیں. اردو کے وہی 3-4 سٹالز ہوتے ہیں جو ہمیں جامع مسجد اور اس کے آگے پیچھے سے وہاں بھی دستیاب ہو سکتی ہیں کتابیں، وہی وہاں بھی ہوتی ہیں. تو ان کو مد نظر رکھتے ہوئے میں جاننا چاہوں گا کہ اردو والے اردو کے ساتھ اتنی ہمدردی کیوں نہیں کر رہے ہیں، وہ خرید و فروخت میں کیوں نہیں آگے آ رہے ہیں، وہ خرچ کیسے وہ اپنا ایک یعنی تخمینہ جب وہ جوڑتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ چلیے آپ سے ہی سنیں، آپ کے پیچھے بھی ماشاءاللہ اتنی کتابیں ہیں، خریدنا آج نہیں چاہتا کوئی، تو کوئی ایسا لایا عمل، کوئی ایسی تحریک، کوئی ایسا جملہ آپ دیں تاکہ ایک تحریک ملے. نہیں دیکھیے، وہ معاملہ یہ ہے کہ اصل میں پرابلم جو ہے اردو پبلشرز کی پرابلم ہے. جی. وہ ان کو کتابیں بیچنا نہیں آتی، ٹھیک ہے نا. اور دیکھیے نا، دکان پہ تو دکاندار جو ہے وہ کامیاب ہوتا ہے جو گاہک آئے اور بغیر کچھ لیے ہوئے نہ جانے پائے نا. تو ہمارے پبلشر جو ہیں ان کو وہ ٹیکنیک نہیں آتی، وہ بک ڈسٹریبیوشن کا ان کو خیر، اور 300-400 مل گئے، اللہ تیرا شکر ہے، قناعت پسندی ہے، اور ٹھیک ہے کام چل گیا. لیکن سچائی یہ ہے کہ ایک کتاب جو اگر 20 کتابیں کسی نے چھاپی ہیں تو 20 لاکھ تو اس کو ایک کتاب پہ 1 لاکھ روپیہ تو اس کو مل جاتا ہے. تو یہ کہنا، کیونکہ میری بات ہوئی ہے ان لوگوں سے کہ ایک کتاب پہ وہ 1 لاکھ روپے کما لیتے ہیں. اب یہ دوسری بات ہے کہ وہ جو مصنف ہے اس کو نہیں دیتے، وہ خود ہی رکھ لیتے ہیں اور کچھ بہانے وانے کر کے یہ وہ بک تو رہا ہے. لیکن پھر بھی وہ ٹیکنیک معلوم نہیں ہے ان پبلشرز کو جو کتابیں بیچنے کی ٹیکنیک ہے. وہ باقاعدہ ایک وہ ہے، پورا انسٹیٹیوشن ہے اس کا. ان کو ہندی والوں کو معلوم ہے، انگلش والوں کو معلوم ہے. اچھا تیسری چیز یہ کہ اگر پورے سسٹم میں دیکھا جائے تو اچھی خاصی کتابیں نکل سکتی ہیں. تمام لائبریری لازمی لے گی آپ کی کتاب، یہ نہیں اردو کی ہم نہیں لیتے، ایسا لائبریری میں ہوتی نہیں، ابھی تک تو نہیں ہوا ہے، یہ میرا اپنا تجربہ ہے. تو کتنی ہوگی؟ ہزاروں لائبریریز ہیں، اور پھر ریسرچ اسکالرس ہیں جن کو اسکالرشپ ملتا ہے اور اس کے لیے کتابوں کے لیے ملتا ہے، وہ بھی ہزاروں کی تعداد میں ہے. بے شک. اچھا تیسری یہ ہے کہ تیسری مسئلہ یہ ہے کہ کتابیں اس لائق نہیں ہوتی کہ اسے خریدا جائے، تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے. تو جو اچھی کتاب ہوتی ہے، اب آپ یہ مت کہیے گا کہ میں ذرا اپنے کو کوئی بڑھا کے پیش کر رہا ہوں، لیکن یہ کہ میری کتاب جاتی ہے تو کچھ مہینے میں ایڈیشن ختم ہو جاتا ہے. بے شک. تو یعنی ہمیں لکھنے کا معیار بنانا ہوگا. بے شک ہمیں لکھنے کا معیار بنانا ہوگا. کیونکہ ہماری یونیورسٹیز جو ہیں وہ بہت نا امید مل رہی ہے ان سے
کہ وہ جو کام ان کو کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہے ہیں, وہ ذاتی مفادات میں لوگ زیادہ پھنسے آ گئے ہیں. بڑی ہم دیکھ رہے ہیں کہ تنخواہیں. ہندی کے ہندی کے جب ہم اسٹالز پہ جاتے ہیں, ہمارے اردو والے سارے وہاں موجود ہیں, چاہے وہ فیض ہوں, جوش ہو, میر ہو, ولی ہو, یہاں تک کہ نئے جون ایلیا, یعنی تمام تر یہ اپنے منور رانا صاحب ہوں گے, راحت اندوری ہو گئے, مصحفی پرانے سے لے کر نئے تک, اور نہ صرف شاعر بلکہ کچھ ادیب بھی, ناول ان کے, افسانے ان کے, پریم چند تو وہ مانتے ہی ہیں ہمارا ہے, تو پریم چند کے سارے وہاں میں نے دیکھے کلیات ہیں. اس کے علاوہ عصمت چغتائی ہیں, بہت سارے, میں مطلب مختصر یہ کر رہا ہوں. ہم یعنی اردو والے سارے کے سارے ہندی میں ہیں, ہندی والے ہمارے ہاں بہت کم ہیں. لوگ مطلب متعارف ہی نہیں ہے, اپنے علاوہ کسی اور زبان کو پڑھنا پسند نہیں کرتے ہیں. اور آپ چونکہ ایک مترجم ہیں, میں چاہوں گا کہ آپ نے کیا کیا ترجمے کیے ہیں, اور کیا ترجمہ اس وقت بہت اہم ضروری ہے, کرنا چاہیے ہمیں دیگر زبانوں کو یا ان کے ادب کو اردو میں شامل کر کے عوام تک پہنچانا چاہیے. نہیں دیکھیے, ایسا بات یہ ہے کہ میں بہت پلاننگ سے میں طے کرتا ہوں کہ مجھے کیا کرنا ہے. جو بہت ضروری ہوتا ہے وہ میں کام کرتا ہوں, کیونکہ میں سب کچھ تو نہیں کر سکتا نا, کیونکہ ایک انسان ہے معصوم سا, آپ کو نظر آ رہا ہے کہ میں کیا کیا کروں گا, لیکن جس کی ضرورت تھی وہ کام میں نہیں ہے. تو کہ یہ آئی ایس رچرڈ ایک بڑا کرٹک ہے انگلش کا, اس کے جو نظریہ ہے تنقید میں, وہ مجھے لگا کہ میرے طلباء کے لیے بہت اہم ہوگا, تو میں نے اس کا ترجمہ کیا, ڈاکٹرین ان اردو, ڈاکٹرین ان پوئٹری, اس کا تھا اس میں. اسی طرح سے لسانیات, ڈیوڈ کرسٹل کی کتاب ہے لسانیات کیا ہے. تو یہ معلوم ہونا چاہیے آج کے اردو والے کو, طالب علم کو, جو اساتذہ ہیں ان کو, کہ لنگوسٹکس ہے کیا اور کیا نہیں ہے. بڑے بڑے پروفیسرز آتے ہیں, جب بیٹھتے ہیں تو ایسی باتیں کرتے ہیں کہ اٹھ کے جاننے کو جی چاہتا ہے. تو یہ کیا شاید انگلش پرابلم رہی ہوگی ان کی. تو پھر میں نے کہا اس کو اردو میں کرو, کہ یہ لنگوسٹکس ہے, یہ لنگوسٹکس نہیں ہے. وہ کتاب ڈیوڈ کرسٹل کی ہے. یہ کیا. اب یہ ہندی اردو کا جو جھگڑا ہے, یہ سب میں نے دیکھا اور اس کو سمجھا اور اس کو بتانے کی کوشش کی عوام کو. تو میں نے ایک 3,500 صفحات کی ایک ڈکشنری تیار کی, جدید ہندی اردو, 3,000 صفحات. اس کا دوسرا تیسرا ایڈیشن آ رہا ہے. چھاپا ہے. تو بلکہ جب میں نے اس کو ایجوکیشن سیکریٹری منسٹری آف HRD کے تھے سدھی بنرجی, ان کو جب میں نے پیش کیا تو وہ تو کھڑے ہو گئے, سینئر IAS آفیسر, اور یہ سب کہنے لگے ڈاکٹر صاحب یہ تو آپ کے انسٹیٹیوشن نے بہت بڑا کام کیا ہے. میں کہ یہ انسٹیٹیوشن نے کام نہیں کیا ہے, میں نے اکیلے نے کیا ہے. تو ان کے آنکھیں آگے ایک آدمی کیسے کر سکتا ہے. 16 برس میں ایک تھنکنگ, مطلب 16 ایئرس ایک ہی ٹریک پہ چلنا, اٹس ناٹ اے جوک. بہت مشکل کام ہے, بہت مشکل کام ہے. لیکن میں چلا کیونکہ ضرورت تھی, اس کام کو میں نے کیا. اور یہ بتایا کہ ہندی کا اپنا کچھ نہیں ہے, یا تو اردو ہے یا میتھلی ہے یا بھوجپوری ہے یا سنسکرت ہے, یہ ہے وہ ہے, اور یہ سب ہے. اور ہندی اردو کا جو مسئلہ ہے وہ الگ بحث ہے. تو یہ میں نے اس کام کیا. اچھا, اور 16 برس میں نے کام کیا. مجھے کتنے پیسے ملے ہوں گے, کتنے پیسے ملے ہوں گے آپ بتا سکتے ہیں؟ 40,000 روپیہ. تو جب میں نے کہا تو میں نے کہا کہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ مجھے پیسے کم ملے ہیں, میں نے 16 برس کام کیا ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ اس سسٹم کو سنبھالیے. لوگ کیوں کام کریں گے جبکہ 16 برس دیں گے اور ان کو 40,000 ملے گا. میں نے تو کر دیا, میرا تو شوق تھا, شوق پورا کیا. تو اس میں بہت تبدیلی آئی ہے.
اس کے بعد بالکل. سندھی بدل. ارمان شمسی صاحب بنگلہ دیش سے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ محترم کی ڈکشنری کا نام کیا ہے اور کہاں سے مل سکتی ہے. یہ ہمارے بہت اچھے ویورز ہیں, خود پروفیسر ہیں اور ہمارے ساتھ جڑے رہتے ہیں. ارمان شمسی صاحب, ڈکشنری کہاں سے موصول ہو سکتی ہے؟ وہ نیشنل کونسل فار پروموشن آف اردو لینگویج, انہوں نے چھاپی ہے اور اس کا ایڈیشن ختم ہو گیا ہے. میرے پاس اطلاع آئی ہے کہ ہم دوسرا ایڈیشن چھاپنا چاہتے ہیں, تو وہ میں نے پرمیشن دی. یہ بھی دوسرا یا تیسرا ایڈیشن چھپ رہا ہے, تو یہ شاید ود ان 2-3 months چھپ جائے گی. تو آپ کے ذریعے وہ کہہ سکتے ہیں, مجھے ایڈریس ملے گا تو میں کوشش کروں گا کہ ایک کاپی کو بھیجواؤں. مولا جمال صاحبہ بھی کہہ رہی ہیں کہ سچ مچ آج بہت خوشی ہوئی ڈاکٹر نصیر احمد صاحب کو یہاں دیکھتے ہوئے, اور تحریک بقائے اردو کے انہوں نے شکریہ ادا کیا ہے. بہرحال بہت بہت شکریہ. کتابیں بک رہی ہیں سرورق تبدیل ہو کر, عنوانات بدل کر. کتابیں یعنی خریدنا مشکل ہو گیا کیونکہ اندر سے وہی سارے کنٹینٹ ہے. یہ پروفیسر حمید اللہ خان صاحب لکھ رہے ہیں. فاطمہ خاتون ہماری ایک پروفیسر صاحبہ ہیں, وہ بھی کہہ رہی ہیں کہ بہت اچھی گفتگو ہو رہی ہے. والا جمال صاحبہ ایک اور سوال آپ سے پوچھنا چاہتی ہیں کہ ہندی زبان سیکھنا اردو تلفظ میں مدد کر سکتا ہے؟ ہندی زبان سیکھنا اردو تلفظ کو ٹھیک کر سکتا ہے, یہ پوچھتے ہیں جی. تو یہ کہاں سے ہیں؟ یہ مصر سے ہیں. اچھا, ان کو ہمارا سلام کہیے اور ان سے کہیے کہ اردو سیکھ لیجئے تو اچھی ہندی بولنا آ جائے گی. واہ, بہت خوب, بہت خوب, بہت ہی خوب. یہ جس ہم دور سے گزر کے تھوڑا سا آگے آج ہم یعنی 21ویں صدی کی 2 دہائیاں ختم ہونے میں ہیں. بس ایک آدھ مہینہ ہم کہیں گے کہ 2 دہائیاں ختم ہو گئی ہیں. ہم اور آپ نے اشاروں میں بات بھی کی تھی کہ کچھ ہم مغربیت زدہ ہو گئے ہیں یا اس میں آ گئے ہیں, چاہے وہ ماڈرنزم تھا, پوسٹ ماڈرنزم تھا. اس کے پیچھے بھی جو محرکات رہے ہیں, آج یعنی ماں بعد جدیدیت کو بھی شاید گزرے ہوئے زمانہ ہو گیا جو ہم کہیں کہیں سنتے ہیں. تو اس کے بعد اب کیا ہونے والا ہے؟ کوئی ایسی تحریک یا کوئی تھیوری جو آپ دینا چاہیں یا کچھ آپ کے ذہن میں ہو کہ اب اس کے بعد کیا ہوگا, کیا ہونے والا ہے؟ دیکھیں, میں ایک بات سمجھا دوں آپ کو. ایسا تھا, یہ بہت پہلے کی بات ہے کہ ایک مغرب سے حقیقت پسندی کا ایک تصور آیا اور یہ کہا کہ ہماری داستانیں جو ہیں ان کو رد کر دینا چاہیے کیونکہ وہ مافوق الفطرت عناصر ہوتے ہیں اس میں, ٹھیک ہے نا. اور اردو والوں نے کہہ دیا کہ داستانوں کو ہم رد کرتے ہیں کیونکہ اس میں تو حقیقت پسند ہے ہی نہیں. اچھا, یہ مغرب کی سوچ تھی. بالکل. اچھا, مغرب, اور آج ان کی ساری فلمیں ویسی ہی بن رہی ہیں. نہیں سن, کس مغرب کی, جن کے ہیری پوٹر جی جو ہے وہ اس میں تو پورا جو ہے وہ سپر نیچرل ایلیمنٹس ہیں. جی ٹھیک ہے نا, ایک بات. بالکل. دوسری بات یہ ہے کہ داستانوں کو رد کر کے آپ کا نقصان کیا ہوا؟ آپ کو زبان آ ہی نہیں سکتی, لکھنا نہیں آ سکتا, آپ کی حقلاہٹ ختم نہیں ہو سکتی اگر آپ نے اردو زبان کو سمجھنے کے لیے داستانیں نہ پڑھی ہوں. اور آپ نے کہا داستان پڑھیے تو ختم ہو گیا سب. ناول میں تو وہ ایکسپریشن نہیں ہے, پوری تہذیب ہے آپ کے یہاں, پورے رویے ہیں آپ کے یہاں, پورے رشتے ہیں آپ کے یہاں, پورے کھانے, پورے لباس, پورے رہن سہن, ہر چیز, پوری زندگی اتری ہوئی ہوتی ہے اس میں. چند پریوریوں کا ذکر آ گیا, وہ تو ایک دلچسپ بنانے کے لیے تھوڑا سا آ گیا, لیکن آپ کی تو پوری تہذیب زندگی اس کو آپ نے رد کر دیا. تو یہ مغرب کی اندھی جو ہے وہ آپ کا یہ نقصان کر رہی ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ مغرب کی ہمارے پاس اپنا کچھ نہیں ہے, ہم بہت, ہمارے پاس بہت کچھ. ایک مفروضہ بھی بنانا سر کہ وقت کے ساتھ چلتے رہنا, مطلب, اور آج کا دور یعنی صبح کے غم شام ہوتے ہی پرانے ہو جاتے ہیں. یہ ایک شعر بھی ہے کسی کا کہ زندگی کی تیز رفتاری کا یہ عالم رہا, صبح کے غم شام ہوتے ہی پرانے ہو گئے. اس تیز رفتاری میں داستان جیسی ضخیم جو ہم کہانیاں قصے سنتے تھے, وہ ناول اور ناول سے افسانہ, افسانے سے افسانچہ, آج کل تو میں بچکانچہ بھی لفظ سن رہا ہوں. جو ماہر ادب اطفال ہیں وہ بچکانچہ بھی لفظ استعمال کر رہے ہیں.
میں سمجھ گیا آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں. یہ میں سب کے لیے تو نہیں کہہ رہا. جی جو اردو کو اپنا ذریعہ بنائے ہوئے ہے اظہار کا, جی جی ناول لکھنا چاہتا ہے, داستان لکھنا چاہتا ہے, وہ افسانہ لکھنا چاہتا ہے, تو زبان کو سمجھنا چاہتا ہے, تو اس کے تو پڑھنا پڑے گا. بے شک اسے پڑھنا پڑے گا. روایت سے ہم انحراف نہیں کر سکتے ہیں, ہمیں آپ اپنی روایت کو ہٹ ہی نہیں سکتے نا. کہ بالکل میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سب ہر کسی کو پڑھنا پڑے, جو جی اس جی فیلڈ میں ہے ان کو مسٹ ہے, لیکن انہوں نے واہ رد کر دیا کہ یہ تو کوئی بہت نہیں خوب پڑھے گا. بہت خوب. وہاں میں بات کہنا چاہتا ہوں. اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مغرب سے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہی سب کچھ ہے, ہم کچھ نہیں ہے. جی جی بالکل, ہماری اپنی روایات ہیں, اپنا اثاثہ ہے. بے شک. میں نے جب تھوڑی سی بات ہٹ کے ہو رہی ہے, تو یہ جو عراق پہ جب امریکہ حملہ کر رہا تھا, اس سے پہلے ایک آندھرا بھون میں کوئی 40 ایمبیسڈرس آئے تھے, اس میں ایک بڑی میٹنگ ہوئی تھی اور یہ ہوا تھا وہ ہوا تھا. تو وہاں میں نے ایک بات یہ کہی تھی کہ بچپن میں میری دادی مجھے کہانی سناتی تھی. جی تو انہوں نے ایک جگہ کہا کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس. ٹھیک. میں اس محاورے کا کیا مطلب ہے؟ تو انہوں نے سمجھایا بیٹا جس کے پاس طاقت ہے وہی مالک ہے, واہ اور وہی کچھ ہے, اور باقی کمزور جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے. لیکن بیٹا یہ سب پرانے زمانے کی باتیں ہیں. آج ہم مہذب ہو گئے ہیں, جہاں جو ذرہ ہے وہی وہ آفتاب ہے, یہ انہوں نے کہا. واہ واہ کیا بات ہے, جہاں جو ذرہ ہے وہی وہ آفتاب. واہ ہاں, تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی یورپ مہذب نہیں ہوا ہے, واہ. کہ اگر لاٹھی ہے آپ کے پاس تو آپ اپنے کمزور کو مار ڈالیں گے. تو میں نے لکھا کہ کوٹ بھی اس میں لکھا ہوا ہے. تو بات یہ ہے کہ انہوں نے وہاں بھی تبدیلی اسی بنا پہ وہاں بھی تبدیلی آئی ہے. حکومت کا جو نظام بدلا ہے وہ بھی شاید کچھ لوگ دیکھ پا رہے ہوں گے کہ خود کو ہی سب کچھ نہ مانے, اور بھی بہت کچھ ہے زمانے میں. ارمان شمسی صاحب بنگلہ دیش سے کہہ رہے ہیں کہ قربان جاؤں ڈاکٹر صاحب نے کیا وضاحت کی ہے. تو بہرحال ایک مزیہ پہلو میں کہوں گا کہ قربان بھی جا رہے ہیں. یہ آپ کی شخصیت ہے. عمدہ گفتگو کے لیے ہمارا اور آپ کا بالخصوص شکریہ ادا کیا جا رہا ہے. یہ بھی بہت اچھی بات ہے, کیونکہ بہت وقت سے ہمیں بھی تلاش تھی کہ اردو زبان کے مسائل جو ہیں اس کی لسانیات, اس کی صوتیات پر بات ہو. چونکہ ہم اکثر و بیشتر بہت سارے اس وقت پیجز بنے ہوئے ہیں. مجھے یاد ہے کسی نے یہ بھی کہا کہ آج پوسٹر وار ہے, یعنی ہر آدمی کہتا ہے کہ میں اپنا پوسٹر بنا کے بہتر سے بہتر جو ہے وہ مارکیٹ میں آؤں اور کسی بڑے یا چھوٹے شخص کو دعوت دوں. اور مطلب ایک ہمارا لگاتار بس یہی ہے جہاں تک ہم پہنچ پا رہے ہیں. کوشش ہماری یہ رہتی ہے کہ بہتر سے بہترین ہم ناظرین کے سامنے اپنا مہمان لائیں, اور الحمدللہ اس میں کامیاب ہوتے جا رہے ہیں. آپ جیسی شخصیت ہمارے ساتھ جڑتی جا رہی ہیں. اور سب سے بڑی بات یہاں یہ جو جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس میں بہت ساری باتیں بھی سامنے آئیں, بالخصوص ماوا جدیدت کو لے کے, کہ یہ جو ہے 5 نکاتی فارمولہ ہے. کوئی کہتا ہے یہ تکثیریت ہے, کوئی کہتا ہے تانیثیت ہے, کوئی کہتا ہے انٹرٹیکسچولیٹی, کوئی کہتا ہے کہ متن کے اندر دیکھو, کوئی کہتا ہے یہ مطلب ریوائول کی طرف ہے, مراجعت کی طرف ہے, کوئی کہتا ہے. تو اس بیچ میں مطلب میں چاہوں گا کہ ایک اس وقت بڑی شخصیت ہمارے سامنے ہے, اس کو اگر ہمیں کہیں سمجھانا ہو, کیا یہ آج بھی اس طرح کا کوئی مطلب ذہن سازی ہو رہی ہے, یہ رجحان تھا, یہ تحریک ہے, یہ کیا ہے, یا اس طرح کے بہت ساری عوام کو مجھے لگ رہا ہے کہ شاید بہکاوا ہے, یہ کیا ہے؟ مطلب جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ پارٹیشن ہوئی, اس نے جو ہمارے سامنے لایا, جو ادب ہمارے سامنے لایا وہ درد بھرا تھا. اس کے بعد جدیدیت رونما ہوتی ہے, جدیدیت نے اس کو بالکل تنہا کر دیا انسان کو, جو اس سے پہلے والی تحریک یعنی اجتماع پہ یقین رکھتا تھا. اور پوسٹ ماڈرن نے کچھ اور کر دکھایا, وہ کہتا ہے کہ آپ کچھ الگ راہیں اختیار کریں لیکن مراجعت کریں. ہم کیا ہیں, کس طرح سے ادب کو دیکھیں, یعنی ادب اور زندگی. یہاں ایک سوال بھی آیا تھا کہ آپ ادب کو
यहाँ कहीं देखूं मैं एक सवाल आया था, हाँ, डॉक्टर मुश्ताक अहमद वानी लिख रहे हैं कि अदब और जिंदगी को आप किस नजरिए से देख रहे हैं, यानी आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं देखिए, पहले तो ये बताऊं कि ये मगरिब का नजरिया है और हर नजरिया अपने सियाक से पैदा होता है, ठीक है ना। जी, मशरिक का सियाक मगरिब के सियाक से बिल्कुल अलग है। हमें अपने अदब की तफहीम जो है वो अपने नजरियों से करनी होगी। हम मगरिब के नजरिए से नहीं कर सकते क्योंकि हमारी सोच ही अलग है, हमारा रद्द-ए-अमल ही अलग है, हमारा पूरा एटीट्यूड जो है वो हमारा पूरा जो चीज़ों को देखकर जिस तरह के हम तासुर लेते हैं वो यूरोप नहीं लेता। मैंने तो जो उर्दू डायस्पोरा मैंने एक किताब भी लिखी है और ये सब बताया है कि जो यहाँ से लोग जाते हैं तो वो वहाँ के अदब से किस तरह मुतासिर होते हैं, उसको यहाँ पे लाते हैं। तो एक तो ये कि हमें अपनी रवायत से नहीं हटना चाहिए, ठीक है ना। दूसरे ये कि वो उनके यहाँ ये सिंबॉलिज्म जो है वो इतने आगे बढ़ चुका है, उनका जो जहन है वो इतना आगे बढ़ा हुआ है कि वो अपनी चीज़ों को एक सिम्बोलाइज करके एक शक्ल में देखते हैं। और ये 5 लोग बैठ के देखते हैं ड्राइंग रूम में। हमारे यहाँ 5 लोग तक अदब नहीं है, हमारे यहाँ 5000 का मजमा उसमें शामिल होता है। तो ये सिम्बोलिज्म जो है इसने हमें गुमराह कर दिया। अब क्या है कि मैं जा रहा था सड़क पर, चिकनी लंबी काली सड़क, जहाँ एक कुत्ता बैठा हुआ था, कुत्ते ने मुझसे कहा भौं, मैंने जवाब में कहा भौं, और नज़्म खत्म हो गई। ठीक है, मैं इसकी तशरीह कर सकता हूँ, लेकिन मैं कर सकता हूँ ना, लेकिन ये जो 5000 आम कारी जो है, हाँ, आम कारी जो है वो नहीं कर सकता, क्योंकि सिंबलिज्म जो है या अलामतें जो हैं ये किसी तरफ तो ले जाए हमें। वहाँ की अलामतें जो हम बना रहे हैं वो हमें कहीं ले ही नहीं जा रही हैं, और उसका एक जदीदियत है, ये बिला वजह का ये देखिए, ये ज़हनी अय्याशी है। मैं आपको बता दूं, चंद लोगों की ड्राइंग रूम में बैठ के बात करना और अपने को एक वो करना। कितने लोग हैं, टाटा फिश हो गया, जो चीज़ आई थी वो वैसी चली गई, अब तो वो चीज़ नहीं है। तो एक वो जो शमसुल फारूकी ने एक निकाला था, उसमें ये शमी मंत्री और ये नारंग वगैरह उसमें जुड़ गए थे, तो एक चीज चलाई थी, लेकिन वो टाटा फिश हो गई। तो मैं तफसील में नहीं जाना चाहता, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मगरिब को ठीक है वो तरक्की कर रहे हैं, साइंस टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं हमसे, हम वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं, लेकिन ये कि हमारे अपनी अक़दार भी तो हैं, हम अपनी तरह सोचते भी तो हैं। तो हम अपने को रद्द करके सिर्फ मगरिब को लेके आगे बढ़ें अदब के ताल्लुक से या किसी और ताल्लुक से, वो ठीक नहीं है। जैसे मैंने एक हकीकत पसंदी की मिसाल दी कि ये सब क्या था, उसमें हमारी दास्तान हमसे रूठ गई। तो उधर मैं तफसील से इस पर बात हो सकती है, लेकिन ये जो उसे मेरे ख्याल इतनी रहने दीजिए कि उसकी जरूरत नहीं। वो सिर्फ हमें उसने 3 जनरेशन्स को गुमराह किया है, और नतीजा ये निकला है कि हम अपने अदब की तरफ गैर संजीदा हो गए और अपनी चाल कर रहे हैं, और जो मर्जी आए हम कह रहे हैं और कर रहे हैं, और कहते साहब वो ये तो मैं फर्ज है, वो इज्तिमाई और इश्ताकी और सबने नई नई राहें इख्तियार कर ली, और उस बीच में आप मतलब जो अदब से जुड़े रहे। हाँ, और ये कहा भी गया कि कारी कहीं गुम हो गया, किसी ने कहा कहानी गुम हो गई। इस तरह की बातें भी है कि कहानी गुम हो। ये सिर्फ ज़हनी अय्याशी है, ये कुछ संजीदा। और आपके इस जुमले को कोट भी किया प्रतिमा सिन्हा है बनारस से, वो कह रही है कि कितनी मयारी गुफ्तगू हो रही है, जिंदाबाद। और क्या बात है कि ज़हनी अय्याशी, सर आपने कितनी बड़ी बात कह दी है, बहुत बड़ा जिगर चाहिए ये सच कहने के लिए, जिंदाबाद। तो तमाम तहरीकें अदबी फैशन ही हैं, बाकी कुछ नहीं। ये मुश्ताक अहमद वानी कह रहे हैं। ताहिरा परवीन साहिबा कह रही है कि सर अदब के लिए कोई नजरिया तो होना चाहिए, या फिर बगैर नजरिए के चलता रहे अदब। कह रहे हैं कि अदब, या हम कहेंगे कि अदीब किसी नजरिए के मातहत ही लिखे या आजादाना तौर पर लिखे। वो आजाद है, वो जो मर्जी लिखे,
وہ بالکل وہ غیر شعوری طور پہ بندھا ہوا ہے سماج سے. وہ کیا ہے؟ ریفلیکشن ہے نا سماج. جی جی جی. وہ ہم محسوس کرتے ہیں, جو 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 کچھ ہم دیکھتے ہیں اس پہ ہمارا رد عمل ہے. تو کرتے نہیں ہے تو اس کو یہ کہ نہیں تم ایسے لکھو, تم ایسے لکھو, جیسے ترقی پسند والوں نے کچھ کیا تو وہ سب نکل کے بھاگے. میرے استاد بھی تھے اور میرے دوست بھی تھے, معین حسن جذبی, اس کا بڑا نام ہے, بڑا شاعر ہے. وہ سب بتاتے تھے بھائی کیا ڈنڈا لے کے بیٹھ گئے کہ یہ لکھو, ایسے مت لکھو, یہ لکھو, اور مزدور پہ لکھو, اور استحصال پہ لکھو, اور یہ وہ پورا آزاد ہے, جیسے چاہے لکھے. اس کو پابندی نہیں لگنی, کوئی پابندی نہیں لگنی چاہیے. واہ, بے شک. اسی کے قبیل کے کچھ شاعر, بالخصوص محمد علوی صاحب کا شعر شاید ان کا ہی ہے کہ چلی ڈگر پر کبھی نہ چلنے والا میں, نئے انوکھے موڑ بدلنے والا میں. تو یعنی چلی ڈگر پر کبھی نہ چلنے والا میں, نئے انوکھے موڑ بدلنے والا میں. تو یہ جو میں والی بیچ آئیڈینٹی آ گئی تھی ہمارے ادب میں, سچ میں اس نے یعنی ہمیں گمراہ کیا. بہت سارا کچھ ایسا بھی لکھا گیا کہ میں آ گیا ہے کہ جذبی صاحب کہتے تھے کہ بھائی میں تو بکریوں کے گلے میں آ گیا. وہ جو میں کرتی بیٹھی نا اب, تو یہ کیا ہے کہ بھائی آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں چیزوں کو یہ, لیکن آپ کم سے کم یہ تو رکھیے ذہن میں کہ ہم اپنی روایت سے تو جڑ کے آپ آگے بڑھیے نا. بالکل کٹ کے آپ ایک نئی چیز لا رہے ہیں تو کنفیوژن ہے. اور عوام تک کیسے 5 آدمی کی باتیں جو ہیں وہ 5,000 جو ہیں وہ کیسے تسلیم کر لیں گے اس کو. الگ بحث ہے اس پہ, اطمینان سے کبھی آپ گفتگو کہیں گے تو میں بہت اچھی گفتگو. تو نصیر صاحب, میں یہاں کیونکہ وقت بھی بہت ہو چلا ہے, 2.25 گھنٹے ہو گئے ہمیں گفتگو کرتے ہوئے, میں یہاں یہ جاننا چاہوں گا کہ آج کے دور میں لسانیات کے حوالے سے, کیونکہ بات ہم یہیں ختم کریں گے جہاں سے شروع کی تھی, بہت کچھ ہم نے باتیں بھی کی ہیں. آج کے دور میں لسانیات کے حوالے سے کیا کوئی اور کام کر رہا ہے؟ اگر نہیں کر پا رہا ہے تو اس کے لیے آپ کی کتابیں تو الحمدللہ وہ مشعل راہ بنیں گی. ان تمام تر چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہماری نئی جنریشن ہے, جو اسکالرز ہیں, جو اردو پڑھنا چاہتے ہیں, جو پڑھ رہے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں احساس کمتری کا شکار ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ اردو کیا دے گی, ان کے لیے کوئی نیک مشورہ, کوئی خاص پیغام؟ دیکھیے 3 باتیں میرے خیال ہے مجھے یہاں پہ کہہ دینی چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ اردو والوں کو لسانیاتی تحقیق کی طرف توجہ دینی چاہیے. وہ بے حد ضروری ہے, کیونکہ کوئی پودا ہے, اس کے پتوں کو پانی دینے سے پودا زندہ نہیں رہے گا, اس پہ بہت اثر پڑے گا. جڑ کو پانی دیجیے. تو یہ لنگوسٹکس جو ہے یہ لینگویج بیس کی وہ ہے, تو اس کو آپ پکڑ کے چلیے تو بات جو ہے وہ میرے خیال ہے کہ سامنے آئے گی. تو ایک لسانیاتی تحقیق جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اس کے لیے ایک انسٹیٹیوشن جو ہے وہ لازمی قائم ہونا چاہیے. ایک بات تو میں اردو کی سے یہ کہنا چاہتا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ ہر حالت میں ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ دیکھیے ہندوستان جو اردو جو بین الاقوامی زبان ہے, ٹھیک ہے نا, تو ہندوستان کے ہر صوبے میں مختلف یونیورسٹیاں ہیں اور ہر جگہ اردو پڑھائی جاتی ہے. تو جس علاقے میں اردو پڑھائی جا رہی ہے ایک پرچہ اس علاقے کی زبان کا ضرور ہونا چاہیے. نصاب ہے, یعنی جیسے کہ جموں میں پڑھائی جاتی ہے. تو میں نے آپ سے کہا بھی تھا, آپ کے جو صدر شعبہ ہیں, کہ یہاں پہ ڈوگری کا ایک پرچہ ہونی چاہیے. وہ اس لیے ہونا چاہیے کہ آپ جموں میں رہتے ہیں نا, آپ اردو پر بات کر رہے ہیں تو آپ اپنی جڑ سے جوڑ کے اردو میں بات کیجیے نا, تو زیادہ وسعت آئے گی. کشمیر کے پرچہ, بنگال میں اگر اردو پڑھائی جا رہی ہے تو بنگال کے جتنی بھی یونیورسٹیز میں جتنے بھی اردو کے شعبے ہیں وہاں ایک بنگالی کا اردو ادب کا پرچہ ہونا چاہیے. اسی طرح مراٹھی, اس طرح پنجابی, اس طرح تامل, تیلگو, گجراتی, یہ سب. اس سے جو ہے آپ زمین سے جڑ کے اپنی زبان کو
آگے بڑھائیں گے. یہ جب جو لعنتیں برس رہی ہیں کہ صاحب یہ باہر سے آ گئی اور یہ مسلمانوں کی ہے اور یہ ہندوؤں کی ہے اور یہ ہو, اس سے آپ بالکل الگ ہو جائیں گے. تو دوسری چیز یہ ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ جدید کاری نصاب کی لازمی ہے, وہ ہونی چاہیے, اور وقت کے ساتھ ہونی چاہیے کہ فرسٹ لینگویج لرنر ہے یا سیکنڈ لینگویج لرنر ہے. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ فونیٹک لیب آپ ضرور قائم کیجئے. اگر فونیٹک لیب قائم ہو جائے گا تو یہ جو خاتون تھیں مشرق مصر کی, وہ اور عام طور پر ہر جگہ مسئلہ ہے کہ کیسے تیار ہو جائیں گے جہاں پہ وہ پریکٹس کر سکتے ہیں کہ اردو کا صحیح تلفظ جو ہے وہ کس طرح سے ادا ہوگا. اس طرح سے بہت سی باتیں ہیں, تو میں نے اشاروں میں کہہ دیا. میرا سب کو بہت بہت سلام کہیے, اور ان سے کہیے کہ آپ نے 2 گھنٹے بلوا لیا مجھ سے, تو پورا ہو گیا. ابھی کچھ اور سوال ہے, بہرحال ہم پھر کبھی انشاءاللہ کسی اور سیشن میں بیٹھیں گے. لیکن میں یہاں تمام تر ناظرین کا شکریہ ادا کرتا ہوں, وہ لگاتار ہمیں سنتے رہے. ارمان شمسی صاحب بھی کہتے ہیں کہ میں خود بھی افسانہ نویس ہوں اور جو دیکھتا ہوں اسی کو کہانی کی صورت میں یعنی کہانی بنا دیتا ہوں. تو بہرحال بہت اچھا لگا. ناظرین آپ ہمارے ساتھ جڑے رہے الحمدللہ. کل بھی ہمارے ساتھ اسی طرح جڑے رہیے گا. ہم کل بھی اسی وقت یعنی 5 بجے آپ کے روبرو ہوں گے پھر سے کسی نئے مہمان کے ساتھ. جب تک کے لیے دیجیے مجھے یعنی اپنے میزبان عرفان عارف کے ساتھ ساتھ ہمارے آج کے مہمان محترم نصیر احمد خان صاحب کو اجازت. شب خیر, خدا حافظ.